حسن الیاس صاحب، جاوید احمد غامدی صاحب، احمد جاوید صاحب ہوں. اس نیریٹو کو تمام لوگ یہ سمجھ لیں، حماس حملہ کرے یا نہ کرے، بہر صورت یہودیوں نے یہاں پر حملہ آور ہو کر بتدریج اس پورے خطے کو گریٹر اسرائیل اور دا پرومس لینڈ کے نقشے میں شامل کرنا. یہودیوں نے 2000 سال کے بعد اس خطے کو ری گین کیا ہے. اپنی جوش ایسکٹالوجی کے مطابق وہ آگے بڑھ رہے ہیں. انہیں کوئی 2 اسٹیٹ سولوشن قابل قبول نہیں ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سرزمین ہے اور ہم صرف اس خطے تک محدود نہیں رہیں گے، ہمیں تو فرات سے نیل تک کا خطہ چاہیے. نیتن یاہو کا یہ کہہ دینا کہ اگر دنیا کا کوئی خطہ ہمارے ساتھ نہ ہو ہم ناخنوں سے جنگ لڑیں گے، اور اس کے مقابلے میں فلسطینیوں کا ڈٹ جانا اور کھڑے ہو جانا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غزوہ بدر کی جو ہے وہ یاد تازہ ہو گئی، یہ احد کی یاد تازہ ہو گئی. آپ کو پتہ ہے یہ بار بار خودکشی کہہ رہے ہیں. احمد جاوید صاحب ہوں، حسن الیاس ہوں یا غامدی صاحب ہوں، یہ بار بار ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں. پھر امام حسین کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ لیکن غامدی صاحب کا موقف لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ تو امام حسین کے نیریٹو کے بھی خلاف ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا. اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کیا کہا جب وہ لوگ جہاد کے لیے روانہ ہوئے؟ کہنے لگے بھائی ہم نے تو تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا، خودکشی کرنے کے لیے جا رہے ہو، کیوں تم یہ اللہ کے نام پر جنگ کرنے جا رہے ہو؟ اگر یہ ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے تو یہ نہ مرتے وما قتلوا اور نہ شہید کر دیے جاتے ہیں. اچھا مجھے بتانا کہ اب میں آپ کی بات سن کے جہاز پہ نکل جاؤں، ظاہر ہے شہید ہونا ہی میری قسمت ہوگی، لیکن کوئی شرائط بیچ میں حائل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ماڈرن نیشن اسٹیٹس کے زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، ہماری ٹریٹیز ہیں، معاہدے ہیں. ہم آبجیکٹیولی اگر آج بیٹھ کے دیکھیں کہ 7 اکتوبر 2023 اور آج جولائی 2025 میں ہم دیکھتے ہیں حماس نے کیا حاصل کیا. میں اس بات پہ کیا تسلی کروں کہ 15,000 بچے میری اس مہم سے احساس وحدت کے لیے قربان کر دیے جائیں کہ جناب امت مسلموں کو پہلے فلسطین نہیں معلوم تھا کون سا ایشو. یہ جو اس کی سرحد کراس کر کر جو حملہ کرنا تھا، یہ پورا ایک ایکٹ آف وار اس کو فریز کیا، اس نے فریم کیا. کیا اس بات کا تجزیہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں کہ جو صورتحال اس میں ہوئی، اب ہمیں اس سے نکالنے کے لیے، اس سے باہر آنے کے لیے ہمیں بہرحال یہ سمجھنا ہوگا کہ دنیا کے ہر سوال کا جواب تاریخ سے تو نہیں دیا جا سکتا. اگر ہم یہ نیریٹو اختیار کر لیں تو جو مسلمانوں کا ایک فی سبیل اللہ کا جو پورا ہمارا نظریہ ہے وہ اس سے جو ہے وہ فنا ہو جاتا ہے. اسرائیل اور تمام تر عالمی طاقتوں کا یہ پورا ایک گریٹر اسرائیل کا ایک منصوبہ ہے. نیتن یاہو ورڈ استعمال کر رہا ہے کرسچن زائنسٹ. وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں پورا مڈل ایسٹ چاہیے، حماس کا وجود نہیں بھی ہوتا تو ان کو یہ کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں صرف یہ بات کہہ دینا کہ حماس نے کیا حاصل کیا، بھائی حماس کا اگر وجود نہیں بھی ہوتا تو یہ ہونا تھا. کچھ نہیں تو اتنا ہی کہ جناب فلسطین کی ایک بچی نے اسرائیلی ٹینک پر ایک پتھر مار دیا تھا. اسرائیل کے لیے اتنا جواز بھی کافی ہے. عمار خان ناصر صاحب کا، حسن الیاس صاحب کا یا غامدی صاحب کا یہ موقف اختیار کر لینا کہ جناب یہ جگہ تو انہی کی ہے، تو یہ عین شریعت کے خلاف ہے. رانا صاحب مجھے جان کے نا حیرت ہوئی، میں آپ کو بتاؤں ہمارے بڑے بڑے علماء کو مسجد اقصی کا جغرافیہ نہیں معلوم. ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے رہے کہ شاید صرف سلور گنبد والی مسجد قبلی وہ مسجد اقصی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ڈوم آف دا راک ہے صرف وہ مسجد اقصی نہیں، یہ پورا ریکٹینگل جو ٹیمپل ماؤنٹ ہے یہ پوری مسجد اقصی ہے. اب وہ لوگ جو امام مہدی کو نہیں مانتے، نزول مسیح کو نہیں مانتے، ظاہر ان کے لیے تو یہ سب ریلیونٹ ہو جائے، لیکن احادیث صحیحہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ قرب قیامت میں اس خطے میں خلافت قائم ہوگی اور مسلمانوں کا ایک لشکر جہاد کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ دجال کے خلاف عیسیٰ علیہ السلام کی فوج میں شامل ہوگا. اللہ تعالیٰ اس خطے کو فتح یابی عطا فرمائے گا. جس حد تک اسرائیل سے مروبیت کا اظہار حسن الیاس صاحب نے یا غامدی صاحب نے کیا ہے اور اس کی لپیٹ میں پاکستان کو بھی انہوں نے ساتھ لیا، یعنی ان کی اگر نظریے کے مطابق کل اگر بھارت پاکستان پر حملہ کر دے تو گویا کہ وہ پاک فوج کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جناب آپ کے پاس تو 17 دن سے زیادہ لڑنے کا ایندھن نہیں ہے، تو آپ پاکستان بھی ان کے حوالے کر دیں. اور غامدی صاحب نے تو آگے بڑھ کر نعوذ باللہ مدینہ طیبہ کے بارے میں بھی یہی بات کہہ دی. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جب اسرائیل کے جنگی اقدامات کو جرم قرار دے، نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کی روشنی میں دنیا کے تمام ممالک چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اس وقت غزہ میں وار کرائمز کا مرتکب ہو رہا ہے. یونیسیف خود یہ کہتا ہے کہ غزہ اس وقت گریو یارڈ فار چلڈرن بن چکا ہے. 2 لفظ اسرائیل کی مذمت میں حسن الیاس صاحب یا غامدی صاحب نہیں کہہ سکتے تھے. تو بدے کا ذکر کیا نا، تو قرآن کریم میں پہلے آیا کہ بھائی 1 اور 10 کا بھی تناسب ہو تو جا کے جہاد کرو. پھر اللہ ہی نے قرآن میں کہا کہ بھائی وہ 1 اور 2 کا تناسب ہے. تو اب قرآن یہ بھی تو ہمیں ہدایت دے رہا ہے کہ کسی اقدام سے پہلے اپنی صورتحال کا بھی جائزہ لینا ضروری ہے. آپ نے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ یہ کن کی طرف سے سوال ہمارے اپنے ذہن میں نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیے قرآن کا حکم یہ جہاد کے حوالے سے نہیں. قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم دشمن کے خلاف جنگ کی تیاری کرو جتنی تمہارے پاس استطاعت ہے. یہ نہیں کہا گیا دشمن سے زیادہ کرو. انفروا خفافا او ثقالا، تم بوجھل قدم ہو یا ہلکے قدم ہو، تمہیں تو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. تو اگر دشمن آپ پر حملہ آور ہو جائے تو آپ کی تیاری ہو یا تیاری نہ ہو، پھر پیٹھ دکھانے کی اجازت نہیں ہے.
قیامت کے دن کیا حضور کی بارگاہ میں یہ جواب کافی ہوگا کہ یا رسول اللہ یہ حماس والوں نے نا ہم سے مشورہ کر کے حملہ نہیں کیا تھا؟ کیا یہ جواب اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن ہم دے سکتے ہیں؟ ہم کیا کریں اس صورتحال کے اندر؟ پاکستانی عوام کیا کر سکتی ہے؟ کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک شخص سے اس کے دائرۂ عمل، قدرت اور استطاعت کے مطابق سوال کیا جائے گا، اور یقینی طور پر OIC یا وہ لوگ جن کے پاس اللہ نے قوت دی ہے ان سے سوال ان کی طاقت کے بقدر کیا جائے گا۔ نوجوانوں کو یہ بھی بتا دے کہ یہ لوگ جہاد بات پہ بھی نکل جاتے ہیں، ماضی میں ہو چکا ہے کہ افغانستان چلا گیا، کوئی ادھر سیریا چلا گیا، اچھا یا تو بیچارے وہاں جا کے شہید ہو جاتے ہیں یا واپس آتے ہیں جہاں ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو ان کو یہ سمجھا دیں فلسطین کے حوالے سے کہ بھائی نکلنا نہیں ہے، یہ فوج کا کام ہے، ان کو کرنے دیں۔ ہماری ریاست ہے جس کے پاس قوت ہے، جس کو ہم ٹیکس دیتے ہیں، جس کے پاس سارے وسائل ہیں، جس کے پاس استطاعت ہے، جس کے پاس ٹینک بھی ہے، جس کے پاس نیوکلیئر بم بھی ہے، تو ان پر کیا حکم لگتا ہے؟ یہ تو عملاً حسن الیاس صاحب کی آئیڈیالوجی پہ آپ کو عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتی ہماری ریاست، ہماری فوج؟ ہماری پاک فوج کے جو اعلیٰ ترین سطح کے لوگ ہیں وہ اس پوری صورتحال کا ادراک بہت اچھی طرح سے رکھتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اعلیٰ ترین سطح پر جو فیصلے کیے جا رہے ہوں، جو وار اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہو، تو وہ ہر گلی کوچے میں بیٹھے ہوئے مفکر کو جا کر بتائی بھی جائے۔ تو جس کا جو کام ہے ان کو وہ کرنا چاہیے۔ آئندہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ العزیز پاکستان کا اس میں بہت لیڈنگ کردار ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنائیں، ان کے خلاف زہر اگلیں، ہمیں وہ سینس آف یونٹی ڈیولپ کرتے ہوئے اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے۔ بھارتی جہازوں نے پاکستان میں دراندازی کی تو کیا ہم یہ سوچ رہے تھے کہ بھارت کی فوجی قوت، ان کا بجٹ ہم سے بہت زیادہ ہے، اگر ہم نے ان کا جہاز گرا دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر حملہ آور ہو جائے؟ نہیں، آپ نے ان کے جہازوں کو گرایا ہے۔ جہاد فرض کفایہ اور فرض عین کی سچویشن کو بالکل الگ کریں۔ ہمارے جو حسن الیاس صاحب ہیں وہ تو مذاق اڑا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 16 دن سے زیادہ کا ایندھن نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں 65 کی جنگ کا جس طرح ہمارے مجاہد یعنی ہماری پاک فوج کے مجاہدین کا جو مذاق اڑایا حسن الیاس صاحب نے، تو میں یہ سمجھتا ہوں حسن الیاس صاحب اپنا جواب دے دیں گے فوج کو۔ ایک ایسے وقت میں جب بارڈرز پر اور پاکستان کے اندر ہمارے فوجی نوجوان قربانیاں دے رہے ہیں، ایسے وقت میں اگر حسن الیاس صاحب ایسے بیانات دیں گے، ان کو تو یہاں پاکستان میں بین ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو ایندھن ختم ہونے والی بات ہے جنرل باجوہ صاحب نے بھی کی تھی۔ السلام علیکم۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے مہمان جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رانا صاحب السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے اس پوڈ کاسٹ میں جوائن کیا۔ ابھی جو مناظر ہم نے فلسطین میں حالیہ دنوں میں دیکھے ہیں کہ اب تو وہاں پہ لاشیں اڑ اڑ کے گواہی دے رہی ہیں ہماری بے حسی کا، اور جو مناظر آ رہے ہیں اب تو ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا کہ وہ غم کیسے محسوس کریں، ہمیں تو وہ سکت نہیں رہی۔ ایسے عالم میں ہم بہت دور بیٹھے ہیں، پاکستان میں ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ دل بھی اسی طرف ہے، اور اب تو شاید ذہن بھی اس طرف چلا گیا ہے کہ کچھ ایسے استدلال ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جس میں لگتا ہے کہ شاید غلطی ادھر والوں کی بھی تھی، ہمارے لوگوں کی تھی، کہ جس کی وجہ سے اب ہم یہ ظلم بھگت رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے گفتگو سنی ہے، احمد جاوید صاحب نے بھی گفتگو فرمائی ہمارے پاس، غامدی صاحب کی گفتگو آپ کے سامنے ہے، حسن الیاس صاحب کی، کہ جہاں پر ہمیں یہ استدلال نظر آتا ہے نا کہ بھائی کہ آپ نے ایک ایسے دیو کو پتھر مارا کہ جس نے آ کے آپ کی پوری بستی کو اجاڑا اور آپ کے بچوں کو مار ڈالا۔ تو آپ کا موقف اس حوالے سے کیا ہے؟ ہم ڈاکٹر زاہد علی ظاہری صاحب کا بھی موقف لے چکے ہیں اور کوشش کریں گے مزید لوگوں کو بھی اس گفتگو میں شامل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سب سے پہلے بہت شکریہ نجم کہ آپ نے آج اس نہایت ہی اہم ترین عنوان پر اظہار خیال کا مجھے موقع عنایت فرمایا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب پوری امت مسلمہ تھرڈ ورلڈ وار سے گزر رہی ہو، میں یہ نہیں کہوں گا کہ تھرڈ ورلڈ وار کا آغاز نہیں ہوا، 9/11 کے بعد سے پوری امت مسلمہ اس وقت تھرڈ ورلڈ وار کے فیز سے گزر رہی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ لاکھوں افراد افغانستان، کشمیر، یمن اور سیریا سے لے کر اور فلسطین میں اس وقت جو گزشتہ 100 برس سے مسلمانوں کا قتل عام کم و بیش ہو رہا ہے، اور بلا مبالغہ لاکھوں افراد اس پوسٹ کولونیل پیریڈ میں جن میں مسلمان ایک بڑی تعداد میں وہ لقمہ اجل بن گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ احمد جاوید صاحب نے جو کچھ اس درمیان میں گفتگو کی ہے، یا حسن الیاس صاحب اس وقت سوشل میڈیا پہ جس طرح اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، جاوید احمد غامدی صاحب نے بھی وقتاً فوقتاً اس پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ بالخصوص میں حسن الیاس صاحب اور غامدی صاحب کے حوالے سے یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامی تاریخ اور بالخصوص قضیہ فلسطین سے متعلق جہالت کا نتیجہ ہے، اور مجھے امید نہیں تھی کہ غامدی صاحب یا حسن الیاس صاحب اتنا زیادہ اسرائیلی فکر سے مروب ہو کر امت مسلمہ کا ڈی سینسٹائزیشن کے بعد دیکھیے نارملائزیشن اور اب استہزاء کا مرحلہ، یعنی میرے لیے اور غالباً تمام لوگ جنہوں نے حسن الیاس صاحب کی گفتگو کو سنا ہے،
آپ غور کیجئے کہ گریجولی ہمیں ڈی سینسٹائز کیا گیا، ہم بے حس ہو گئے، اور حساسیت کے اس مرحلے سے یعنی بے حسی کے مرحلے سے گزرنے کے بعد ساری چیزیں نارملائز ہو گئیں، اور اب نارملائزیشن کے بعد جب نعوذ باللہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، توہین کی جا رہی ہے، استہزاء کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ غامدی صاحب یا حسن الیاس صاحب کا اس حد تک ہم احترام کرتے رہے کہ فقہی معاملات میں نجم بھائی دیکھیے اختلافات ہوتے ہیں۔ اقبال نے بھی ریکنسٹرکشن میں لکھا ہے کہ بالکل ابتدا میں 19 سے زیادہ مذاہب فقہ وجود میں آئے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامک بینکنگ سے لے کر یعنی عالمی سطح کے گلوبلائزیشن کی وجہ سے جو ایشوز پیدا ہو رہے ہیں تو علماء ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن جب عقیدے میں ایسا اختلاف پیدا ہو جائے جو امت کی اجماعی روایت سے باہر ہو جائے اور آپ پوری امت مسلمہ کو گمراہ ڈکلیئر کرنے لگیں، ضلالت پر مبنی قرار دے دیں، یہاں تک کہ ختم نبوت کے منکرین کے بارے میں یہ موقف اختیار کر لیں کہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم انہیں انکار ختم نبوت کے بعد بھی اسلام کے دائرے سے خارج قرار دیں، اور اینٹی پاکستان آرمی اسٹیٹمنٹس دیے جائیں، یعنی کشمیر کے بارے میں جس طرح پاک فوج کا مذاق اڑایا گیا ہے کہ 16 دن سے زیادہ ہمارے پاس ایندھن نہیں ہوگا، اور جس طرح استہزاء کے انداز میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے بیانیے سے متعلق ہماری فوج کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ غامدی صاحب کو چاہیے کہ وہ امریکہ میں رہتے ہوئے یا وہ دنیا میں جس خطے میں بھی آباد رہتے ہیں وہ وہیں کے موضوعات پر ڈسکشن کرتے رہیں، برائے مہربانی نہ وہ ہمارے ملک کا مذاق اڑائیں، نہ وہ پاکستانی فوج کا مذاق اڑائیں، اور نہ ہی ہماری یعنی جو تکلیف اور درد جس سے ہم گزر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ استہزاء اور توہین کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا چلیں، یہ تو اب غامدی صاحب اور حسن الیاس صاحب کے حوالے سے آپ کی رائے ہے، پہلے بھی آپ سے ہمارے ایک پوڈ کاسٹ میں گفتگو ہوئی تھی، کیونکہ رائے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ غامدی صاحب بہت سے ہم نے لفظ سیکھا ہے کہ رائے کا احترام کرنا چاہیے، تو اب آپ کی رائے کا کتنا احترام لوگ کرتے ہیں وہ تو آڈینس فیصلہ کرے گی۔ ہم فلسطین کے حوالے سے جو بات سمجھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ایک قضیہ ہے، ایک بحث ہے کہ جس کے اندر ہم بھی میں خود بھی کنفیوز ہو گیا ہوں ٹو بی آنیسٹ۔ مطلب اگر میں 2 سال پہلے دیکھوں جب یہ 7 اکتوبر کا حملہ ہوا تو میں اتفاق سے آذربائیجان میں تھا، تو وہاں پر جو دوست تھے ہم لوگ یہی سوچتے تھے کہ اب کوئی فلسطین آزاد ہوگا اور دنیا آئے گی ان کو بچانے کے لیے۔ شام میں جب نکلے تو معلوم ہوا کہ آذربائیجان میں وہ اسرائیل کے جھنڈوں کو ہم نے دیکھا بلڈنگس پہ، تو معلوم ہوا کہ وہ تو ان کی ہمدردیاں اسرائیل کے ساتھ زیادہ ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہوا کہ تو جیو پالیٹکس کا مسئلہ ہے تو بڑا پیچیدہ ہے۔ تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ حملہ ہوا تھا 7 اکتوبر کا، تو آپ نہیں دیکھ رہے تھے کہ اب یہ معاملہ کس طرف جائے گا، اسرائیل پوری بربریت کا اظہار کرے گا؟ کیا ضرورت تھی کہ اس طرح سے اتنے بڑے مسئلے کو دعوت دینے کی؟ نجم، پہلے میں یہ چاہوں گا کہ حسن الیاس صاحب نے جس طرح اسرائیل کو ایک ملک قرار دیا اور غزہ کے مسلمانوں کے بارے میں یہ تاثر پیش کیا گویا کہ انہوں نے کوئی حملہ کرنے میں 2021-22 میں پہل کر دی تھی اور ایک ملک پر انہوں نے چڑھائی کر کے آگ لگا دی، یعنی جو الفاظ حسن الیاس صاحب استعمال کر رہے ہیں، اگر کوئی مسلم ملک ان کی مدد کرتا ہے تو انہیں احمق قرار دے رہے ہیں، اور غزہ کے لوگوں کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ جو امت مسلمہ میں سے ان کی مدد کرے گا وہ احمق اور بے وقوف ہوں گے، اور غزہ اور فلسطین کے لوگوں کا معاملہ تقدیر کے سپرد کر دینا چاہیے، اور اسرائیل کو ایک عالمی قوت قرار دینا اور یہ کہنا کہ اسرائیل کے پیچھے عالمی قوتیں، ہمارے پیچھے کون ہیں۔ تو حسن الیاس صاحب اگر کوئی واقعتاً صاحب ایمان ہے تو اس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ٹھیک ہے؟ جب صلیبی جنگوں کے دور میں مسلمانوں پر حملہ ہوا تو لوگ اس دور میں بھی اسی طرح کے کچھ لوگ تھے جو مسلمانوں کو بے وقوف قرار دے رہے تھے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ریفرنس کے طور پر بیان کیا ہے کہ منافقین یہ کہتے ہیں اور مشرکین یہ کہتے ہیں، انہوں نے اہل ایمان کو بے وقوف کہا۔ تو میں یہ صرف ایک جزوی مماثلت کے طور پر ایک بات بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، بیت المقدس کے آتاب اور اس کی دہلیز پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، جن کے حدیث میں جن کے بارے میں اسلامک ایسکیٹالوجی یہ پورا ایک عنوان ہے، میں اس پر آگے چل کے بات کروں گا۔ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم بھی بیت المقدس و اکنافی بیت المقدس، فرمایا کہ یہ افضل ترین شہداء میں سے ہوں گے، اور ایسے لوگوں کو بے وقوف قرار دینا اور ساتھ میں یہ کہنا کہ کون ہے جو ان کی مدد کے لیے آئے گا، تو جناب اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آئے گی، اور ماضی میں پہلے بھی آئی ہے۔ تو جب آپ غور کیجئے کہ سن 490 ہجری میں بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے صلیبی جنگوں کے نتیجے میں نکل گیا،
90 برس لگے ہیں جس میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، امام غزالی اور اس طرح کی بڑی ہستیوں کا کردار ہے کہ انہوں نے تربیت کا کام سر انجام دیا، اور اس تربیت کے نتیجے میں 90 برس کے بعد صلاح الدین ایوبی جیسا شخص پیدا ہوا اور اس نے 583 ہجری میں بیت المقدس کو ریکیپچر کر لیا۔ کیا 622 ہجری میں فتنہ تاتار کھڑا نہیں ہوا کہ بغداد کو انہوں نے 622 ہجری میں تاخت و تاراج کیا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو پھر اس یعنی پوزیشن میں دوبارہ کھڑا کیا کہ وہ آپ دیکھیے سلطنت عثمانیہ کی صورت میں دوبارہ ایک بڑی قوت آپ کے سامنے آتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ غامدی صاحب یا حسن الیاس صاحب نے حال ہی میں جو اسٹیٹمنٹس اس کے حوالے سے دیے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نہایت ہی لائق مذمت ہیں، اور اس سے لوگوں کی دل آزاری ہوئی، فلسطین کے لوگوں کی دل آزاری ہوئی۔ ان سے بہتر تو وہ معصوم چھوٹی بچی ہے کہ جس نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ غزہ پر کہ تم پوری دنیا پر حکومت کر سکتے ہو لیکن تم غزہ پر حکومت نہیں کر سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امت مسلمہ کی قرآن و سنت کی ترجمانی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز بنیادی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب ہم غزہ کی صورتحال کو دیکھتے ہیں اور کوئی بھی شخص مسلمانوں میں سے یا انٹرنیشنلی بھی اگر حماس کی حکمت عملی، حماس کے طرز عمل یا طریقہ کار پر سوال اٹھاتا ہے تو کیا اس کو ایکویٹ کرنا اس بات سے کہ وہ غزہ میں ہونے والے مظالم سے بھی کمپلیسٹ ہے، یہ کیا بالکل درست تجزیہ ہوگا؟ کیونکہ حماس ایز اے تنظیم کے طور پہ اس کی حکمت عملی پہ سوال اٹھانے میں کیا مطلب، اس میں تو سوال اٹھایا جا سکتا ہے، ایک تنظیم ہے، اور یہ میرے خیال سے صرف شاید ہمارے یہاں ہی نہیں، دنیا میں اور عرب ممالک میں تو خیر زیادہ شد و مت سے اس پہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ ایک ایسے موقع کے اوپر جب 2023 میں اسرائیل کی حکومت جو کہ ایک آئیڈیولوجیکل حکومت تھی، نیتن یاہو کوئی آپ کو پتہ ہے لیفٹ ونگ کے پولیٹیشین نہیں ہے، اسرائیل میں لیفٹ ونگ کی وہ حکومتیں بھی رہی ہیں، ایک ایسا شخص جو کہ ایک تھیوکریسی قائم کرنا چاہتا ہے اسرائیل کے اندر، اور وہ ایک اس کی گرتی ہوئی مقبولیت ہے، اور ایسا وقت ہے کہ جب اس کی خلاف ایک عوامی احتجاج بھی کھڑا ہے، ایسے موقع پر ایک حملہ ہوتا ہے اور جس کے نتائج اور عواقب کے بارے میں لگتا یہ ہے کہ جو حملہ کرنے والے ہیں اس سے بہت زیادہ واقف نہیں تھے، ان کا نتیجہ ظاہر ہے کہ انہیں غزہ کے مظلوم لوگوں نے فیس کرنا تھا، وہ تو جو لوگ بھی لڑتے ہیں وہ تو ایک محدود طبقہ ہی ہے، تو کیا اس کو بھی اینالائز کرنا جو ہے وہ غزہ کے لوگوں کے ساتھ غداری کے مترادف ہوگا؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حماس بحیثیت ایک تنظیم اس کے کسی بھی جنگی اقدام پر، چاہے وہ ڈیفینسو ہو یا اوفینسو ہو، ہر طرح کا تبصرہ ہو سکتا ہے۔ آپ ان کی وار اسٹریٹجی پر بات کر سکتے ہیں، اسے صحیح یا غلط قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن جس حد تک اسرائیل سے مروبیت کا اظہار حسن الیاس صاحب نے یا غامدی صاحب نے کیا ہے، اور اس کی لپیٹ میں پاکستان کو بھی انہوں نے ساتھ لیا، یعنی ان کی اگر نظریے کے مطابق اگر میں سمجھوں تو مجھے تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ کل اگر بھارت پاکستان پر حملہ کر دے تو گویا کہ وہ پاک فوج کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جناب آپ کے پاس تو 17 دن سے زیادہ لڑنے کا ایندھن نہیں ہے، تو آپ پاکستان بھی ان کے حوالے کر دیں۔ اور غامدی صاحب نے تو آگے بڑھ کر نعوذ باللہ مدینہ طیبہ کے بارے میں بھی یہی بات کہہ دی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ رانا صاحب یقینی طور پر جب کہیں کوئی بھی مسلح جد و جہاد ہوتی ہے تو اس میں ضرور یہ بات کی جا سکتی ہے کہ آپ ان کی وار ٹیکٹکس پر آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن کیا حسن الیاس صاحب کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جب اسرائیل کے جنگی اقدامات کو جرم قرار دے رہے ہیں، نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کی روشنی میں دنیا کے تمام ممالک چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اس وقت غزہ میں وار کرائمز کا مرتکب ہو رہا ہے، جنیوا کنونشنز ہے کنونشن کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب یونیسیف خود یہ کہتا ہے کہ غزہ اس وقت گریو یارڈ فار چلڈرن بن چکا ہے، دو لفظ اسرائیل کی مذمت میں حسن الیاس صاحب یا غامدی صاحب نہیں کہہ سکتے تھے۔ تو میں جس تناظر میں ان کی مذمت کر رہا ہوں اس کا پرسپیکٹیو یہ، لیکن میں چاہوں گا کہ جس تناظر میں آپ نے اور نجم صاحب نے بات کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب اس پر ہم بات ضرور کریں تاکہ ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں ہمارے یہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ قضیہ اصل میں کیا ہے، اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ شخصیات سے اٹھ کر ہم ایک ایز اے کور پرنسپل کے طور پہ خود آپ کو اپنے سامنے پیش کیا کہ میں خود کنفیوز ہو گیا ہوں کہ ظاہر جذبات تو ہمارے بھی وہی ہیں جو آپ کے ہیں، لیکن اب عقل میں بات نہیں آ رہی۔ دیکھیے میں اس میں 2-3 چیزیں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ یہ محض ایک قضیہ سیاسیہ نہیں ہے، یہ قضیہ اسلامیہ ہے۔ اس پورے پرابلم کو یہودی اپنے جوئش ایسکیٹالوجی کے پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں۔ جوئش ایسکیٹالوجی کا مطلب ہے یہودی علم آخر الزمان، جس طرح مسلمانوں کے ہاں علامات قیامت کا پورا ایک علم ہے جس کو ہم اسلامک ایسکیٹالوجی کہتے ہیں،
اور ہمارے ہاں قرآن اور سنت میں متعدد مقامات پر اس کا ذکر ہے کہ قرب قیامت کے واقعات کیا ہوں گے. تو ایگزیکٹلی اسی طرح سے یہودیوں کے ہاں بھی پورا ایک جوئش ایسکٹالوجی کا ایک چیپٹر موجود ہے، اور اگر آپ ریفرنس کے طور پر جینیسس 15, 18 اور آنورڈ اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو اس میں باقاعدہ دا پرومس لینڈ کے بارے میں تذکرہ موجود ہے کہ فرام یوفریٹیز ٹو نائل، یعنی دریائے فرات سے دریائے نیل تک کا حصہ ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا گیا کہ میں آپ کی نسل کے اندر ایک قوم کو یہ خطہ دوں گا، جس میں اگر آپ اس کے نقشے پر ریسرچ کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ مدینہ طیبہ کا کچھ حصہ بھی اس میں شامل ہے. تو نہایت ہی غور طلب بات یہ ہے کہ اسرائیل میں اگر آپ ہسٹوریکلی اس کو دیکھیں، میں چاہوں گا کہ تھوڑا ہسٹوریکل ایک بیک گراؤنڈ ضرور آ جائے، ضروری ہے، اور اس سے بہت بڑی بڑی غلط فہمیاں دور ہوں گی. مسجد اقصیٰ، بیت المقدس اور القدس یہ ایک ہی مقام جگہ کے نام ہیں. اس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں، بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اسے مسجد اقصیٰ بھی کہا جاتا ہے. قرآن نے اس کا نام مسجد اقصیٰ رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام کی تعمیر کے بعد 40 برس کا گزرنے کے ساتھ آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ مسجد اقصیٰ کو تعمیر فرمائیں. اس خطے میں یہ علاقہ، یہ سرزمین، یہ خوبصورت مسجد، یہ عبادت گاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا داؤد علیہ السلام کے دور میں پہلی مرتبہ نہیں بنی. اس کی ابتدا آدم علیہ السلام کے دور میں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر اپنی عبادت کے 2 گھر سب سے پہلے بنائے ہیں. سب سے پہلے خانہ کعبہ اور دوسری عبادت کا گھر مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا اور یہ دونوں عبادت گاہیں، ان کی عمارت منہدم ہو گئی. ابو الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مسجد حرام میں چھوڑا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر انہوں نے مسجد حرام کی تعمیر فرمائی. قرآن مجید میں اس کا تفصیلی ذکر ہے. آپ نے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو بیت المقدس میں چھوڑا. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، اور انہی کے 12 بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے، قرآن مجید میں سورہ یوسف میں بھی درج ہے کہ یعقوب علیہ السلام بیت المقدس میں موجود ہیں، اور ان کے 12 بیٹوں میں سے 11 بیٹے وہ یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیتے ہیں. یوسف علیہ السلام وہاں سے مصر پہنچا دیے جاتے ہیں، اور مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو مصر میں بادشاہت عطا فرماتا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد یعقوب علیہ السلام کو وتھ فیملی مصر میں لا کر آباد کر دیتے ہیں، اور یہی وہ دور ہے جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر میں عروج اور حکومت عطا فرمائی. لیکن جب بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، ان پر فرعونہ مصر مسلط ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کا وصال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے 22 لاکھ کے لگ بھگ جو بنی اسرائیل فرعون نے غلام بنا لیے، اللہ تعالیٰ نے ایک جلیل القدر نبی کو مبعوث فرمایا. ان کا نام ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لشکر کو شکست دی. آپ نے ریڈ سی میں جو گلف آف سوئز ہے اپنا عصا مارا. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم تو فرعون کا مقابلہ نہیں کر سکتے. قوم نے ضرور کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم تو انا لمدرکون، ہمیں تو پکڑ لیا گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی اب ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو لڑنے کی طاقت نہیں ہے، تو ہمارے ساتھ کون ہے، فرعون کے ساتھ تو جو ہے وہ بڑی بڑی عالمی طاقتیں موجود ہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ فرعون کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں. نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی. آپ نے اللہ کے اذن سے اپنا عصا سمندر پر مارا، اس میں 12 راستے بن گئے. مختصر یہ کہ آپ مصر کے ایک دوسرے علاقے میں آئے، اور کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10 کمانڈمنٹس عطا فرمائیں. اور میں یہاں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ماڈرن ڈے جو آپ جوئش زائنزم کا نظام دیکھ رہے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کا دین نہیں ہے. 10 کمانڈمنٹس میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ thou shall not kill. یہ موسیٰ علیہ السلام کا دین نہیں ہے کہ اس ظلم اور بربریت کا اظہار کیا جائے. تو اب آپ غور کیجئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام آپ اپنی قوم سے اب کیا فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جس میں داخل ہونے کا حکم تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو قوم نے کیا کہا، ولا ترتدوا علی ادبارکم، موسیٰ علیہ السلام فرما رہے مرتد مت ہو جانا، فتنقلبوا خاسرین. تو قوم کیا کہہ رہی، قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین، اس میں ایک ایسی قوم آباد ہے جو بڑے سخت ظالم اور جابر ہیں، عالمی طاقت ہیں. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم تو وہاں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ خود اس جگہ سے نکل جائیں. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، جب وہ خود وہاں سے نکل جائیں گے ہم آپ کے ساتھ ساتھ داخل ہو جائیں گے.
تو قرآن مجید میں وہاں 2 لوگوں کا ذکر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھے. انہوں نے بھی آ کر اپنی قوم کو نصیحت فرمائی, لیکن قوم نے جواب میں کیا کہا کہ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها فاذهب انت وربک فقاتلا. آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں, انا ہاہنا قاعدون, ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے. تو اب آپ غور کیجئے کہ غامدی صاحب کا یہاں ہیکل سلیمانی کی مثال دینا بھی غلط ہے. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ہیکل سلیمانی یا آپ اس طرف دعوت دے رہے ہیں جو مسجد اقصیٰ ہے, اس وقت ہیکل سلیمانی نہیں تھا, وہاں مسجد اقصیٰ موجود تھی, بیت المقدس ہے, اور جب قوم وہاں داخلہ کرنے سے منع کر رہی ہے کیونکہ وہاں عالمی طاقت قوماً جبارین موجود ہے, تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا کہ تم وہاں سرنڈر کر دو, انہوں نے فرمایا کہ تمہیں اللہ کے نام پر جہاد کرنا پڑے گا. تو یہ کہہ دینا کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں, تقدیر پر معاملہ چھوڑ دیں, یہ وہ نیریٹو ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا نہیں بلکہ اس شکست خوردہ قوم کا نیریٹو ہے جو فرعون کی غلامانہ ذہنیت کے پیش نظر جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو 40 برس تک صحرائے سینا میں بھٹکتا ہوا چھوڑا جاتا ہے. پھر وہاں پر ایک نئی قوم آباد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی کی بارگاہ میں حضرت سموئیل علیہ السلام کے پاس قوم حاضر ہوئی کہ آپ ہمیں کوئی رہنما عطا کر دیجیے. حضرت طالوت علیہ السلام کی صورت میں ایک رہنما ڈیوائن ریویلیشن کے ذریعے سے عطا کیا گیا. حضرت طالوت علیہ السلام جالوت کو شکست دیتے ہیں. طالوت علیہ السلام کی قوم میں حضرت داؤد علیہ السلام موجود ہیں, اور قرآن کہتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو شکست دے دی. پھر وہی بات کہ عالمی طاقت کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی جہاد کیا ہے, تقدیر پر معاملہ نہیں چھوڑا. اب آگے بڑھیے کہ جب حضرت طالوت علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو داؤد علیہ السلام حکمران بنے, اور داؤد علیہ السلام نے اس مسجد داؤد کو, مسجد سلیمان کو, اور وہی مسجد جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں, مسجد اقصیٰ کہتے ہیں, اس کو ری بلڈ کیا ہے. تو اس غلط فہمی کو پہلے ہم دور کر لیں کہ اس مقام پر پہلی مرتبہ یہ عبادت گاہ داؤد و سلیمان علیہ السلام نے نہیں بنائی, یہ وہی مسجد ہے جو مسجد اقصیٰ ہے, بیت المقدس ہے, اور یہ اللہ کی عبادت کا گھر ہے. داؤد علیہ السلام نے تکمیل شروع کی, سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ مسجد مکمل ہوئی. سلیمان علیہ السلام کے بعد اس مسجد کو بخت نصر نے تاخت و تاراج کر دیا. دوسری مرتبہ یہ ٹیمپل یا مسجد یا بیت المقدس حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع الی السماء کے بعد, اگرچہ یہاں الیگزینڈر دی گریٹ نے بھی حملہ کیا, لیکن دوسری مرتبہ جب یروشلم تاخت و تاراج ہوا ہے, تو یہ وہ دور ہے جب مسیح علیہ السلام کے رفع الی السماء کے بعد ٹائٹس نامی ایک بادشاہ نے تقریباً 70 عیسوی میں بیت المقدس کو دوبارہ نعوذ باللہ من ذالک اس نے جلا کر خاکستر کر دیا. اب یہ وہ دور ہے کہ جب اللہ کے نبی مسیح علیہ السلام تشریف لائے, یہودیوں نے ان کو بھی مصلوب کرنے کی کوشش کی, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا. اب یہ زمانہ شروع ہوتا ہے کہ 550 برس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اب اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرماتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام سے, یہ بہت غور طلب بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں, شب معراج میں یثرب کی طرف ہجرت سے پہلے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب اسراء اور معراج میں اللہ تعالیٰ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جا رہا ہے. اس کا بہت خوبصورت ریلیونس ہے. وہ قوم جو اب براہ راست مخاطب بننے جا رہی ہے وہ بنی اسرائیل ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروا رہا ہے. اور قرآن کی آیت کیا ہے؟ سورت ہے بنی اسرائیل. پہلی آیت کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اور آپ اگلی آیت پڑھ کے دیکھ لیں, اللہ نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمانے جا رہے ہیں. اس سے پہلے شب اسراء میں تمام انبیاء کی امامت فرما رہے ہیں, مسجد اقصیٰ میں وہ امامت ہو رہی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیات پڑھ کر بنی اسرائیل کو بتا رہے ہیں. اور اب بہت قابل توجہ بات ہے کہ جب آپ بنی اسرائیل کی وہ آیات پڑھ کر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے واقعات کو بیان کر دیا کہ قرب قیامت میں کیا ہونے جا رہا ہے. مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام یہ دونوں ریسزم کی بنیاد پر وجود میں آنے والی عبادت گاہیں نہیں ہیں کہ ایک حصہ بنو اسماعیل کے لیے اور ایک حصہ بنی اسرائیل کے لیے ہے. یہ دونوں اللہ کی عبادت کے مراکز ہیں, اور یہاں اللہ کی عبادت اس طرح ہوگی جس طرح اللہ کے انبیاء کا طریقہ ہے, جو ابراہیم و داؤد و سلیمان علیہ السلام کا طریقہ ہے. اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء میں جمیع انبیاء علیہ السلام نے نماز کو ادا فرما لیا
تو یہ وہ مرحلہ ہے جہاں یہ بات طے ہو گئی کہ عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ اب مسجد حرام ہو یا مسجد اقصیٰ ہو، ان دونوں مقامات کی نگرانی اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری دین کے مطابق فرمائیں گے، اور یہ وہی دین ہے جو موسیٰ و عیسیٰ و داؤد و سلیمان علیہ السلام کا دین ہے۔ لہٰذا کوئی یہ کہے کہ جناب، یعنی فرض کر لیں نعوذ باللہ اگر مسلمان کو نیا طریقہ ایجاد کر لیتے ہیں، تو کیا وہاں بنو اسماعیل کو یا مسجد حرام میں رہنے والوں کو کیا اس نئی طریقے کے مطابق عبادت کی اجازت دی جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ تو لہٰذا عمار خان ناصر صاحب کا، حسن الیاس صاحب کا یا غامدی صاحب کا یہ موقف اختیار کر لینا کہ جناب یہ جگہ تو انہی کی ہے، تو یہ عین شریعت کے خلاف ہے۔ یہاں پر میں اب آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں کہ یہود کے ساتھ مسلمانوں کی 4 جنگیں ہوئی ہیں، انہوں نے نفاق کا لبادہ اوڑھ لیا۔ غزوہ بنو نذیر، بنو قینقاع، غزوہ بنو قریظہ اور غزوہ خیبر، 4 جنگیں ہوئیں۔ انہوں نے 3 مرتبہ آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، ایک مرتبہ بھاری پتھر پھینکنے کی کوشش کی، ایک مرتبہ خنجر لے کر آئے، اور خیبر میں تیسری مرتبہ نعوذ باللہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو زہر دیا۔ اور بخاری کی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے وصال سے پہلے فرمایا کہ میں خیبر کی اس بوڑھی عورت نے جو مجھے زہر دیا تھا، فرمایا کہ میں اس کے زہر کو اپنے جگر کو میں اس سے کٹتا ہوا محسوس کرتا ہوں۔ تو گویا کہ آپ علیہ السلام کی شہادت یہودیوں کے اس زہر سے ہوئی۔ انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا، آپ کی بھی شہادت ہوئی۔ باقیہ 3 خلفاء کی شہادت میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یقینی طور پر کہیں نہ کہیں اس کا حصہ ضرور شامل ہوگا، کیونکہ ہسٹری میں ہم عام طور پر خیبر کے بعد یہودیوں کے کردار کو مکمل طور پر بھول جاتے ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ اب آپ غور کیجئے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں غزہ فتح ہو رہا ہے، مسجد اقصیٰ بیت المقدس کا علاقہ فتح یاب ہو رہا ہے، اور 1400 سال سے مسلمان غزہ میں بیت المقدس میں آباد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے یہ مقام کتنا اہم ہے، یہاں مسجد اقصیٰ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے معراج ہے، یہاں قبۃ النبی ہے جہاں حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کر تمام انبیاء کی امامت فرمائی، ویلنگ وال کو ہم حائط براق کہتے ہیں جہاں حضور کا شب معراج میں براق آ کر رکا، یہاں مسجد براق ہے جہاں حضور علیہ السلام نے اپنے براق کو باندھا، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار اقدس ہے، مسجد عمر ہے۔ یہ مقام صرف کرسچنز اور جوز کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے۔ حضرت عمر کے دور میں یہ مقام صلح سے فتح ہو رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے صلح کے اندر مسلمان حضرت عمر یہ شق لکھتے ہیں، یہودیوں کو آمد و رفت کی اجازت تو ہے، لیکن یہاں ان کو گھر بنانے کی، رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب قابل توجہ بات یہ ہے کہ جب 19ویں صدی کا آغاز ہوتا ہے اور ٹائٹس کے بعد یہودی پوری دنیا میں اسکیٹرڈ ہیں، ان کے اندر ایک بڑا آدمی پیدا ہوتا ہے فکری اعتبار سے، اس کا نام ہے لیو پنسکر۔ اس نے کتاب لکھی آٹو ایمینسیپیشن، اور اس نے یہودیوں میں یہ، میں چاہوں گا کہ جوئش ورچوئل لائبریری پر ہمارے اسکالرز جائیں اور آٹو ایمینسیپیشن کا مطالعہ کریں۔ حسن الیاس کو وہ ضرور پڑھنی چاہیے کہ وہ لوگ جو شکست خوردہ ہوں، پوری دنیا کے مارے ہوئے ہوں، کس طرح سے وہ دوبارہ دنیا کے اندر ایک قوت کو ری گین کرتے ہیں۔ تھوڑے بہت یہ مشورے اگر حسن الیاس صاحب نے ان کو دے دیے ہوتے تو یقیناً یہودی اس قوت کے اندر آج کبھی بھی نہیں ہوتے۔ تو آپ غور کیجئے کہ لیو پنسکر یہ کہتا ہے کہ تمہارے لوگ یہودیوں سے بحیثیت قوم کبھی بات نہیں کرتے، تمہاری ایک فادر لینڈ ہونی چاہیے۔ ٹھیک اس سے کچھ برس کے بعد تھیوڈور ہرزل آتا ہے، دا جوئش اسٹیٹ لکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے کہ جناب وہ ارجنٹائن ریاست ہوگی، کوئی نیو یارک کہتا ہے، اور بالآخر وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ خطہ تو یروشلم ہے جس کا ذکر جینیسس 15:18 میں ہے۔ لہٰذا حسن الیاس صاحب، جاوید احمد غامدی صاحب، یا اس نیریٹو کو جتنے لوگ بھی، چاہے وہ احمد جاوید صاحب ہوں، اس نیریٹو کو تمام لوگ یہ سمجھ لیں کہ حماس حملہ کرے یا نہ کرے، یہ 100 سالہ ہسٹری ہے اس خطے کی۔ یہودیوں نے 2000 سال کے بعد اس خطے کو ری گین کیا ہے، اپنی جوئش ایسکٹالوجی کے مطابق وہ آگے بڑھ رہے ہیں، انہیں کوئی 2 اسٹیٹ سولوشن قابل قبول نہیں ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سرزمین ہے اور ہم صرف اس خطے تک محدود نہیں رہیں گے، ہمیں تو فرات سے نیل تک کا خطہ چاہیے، ہمیں تو خیبر کی بستیوں تک کا علاقہ چاہیے۔ تو لہٰذا حماس حملہ کرے یا نہ کرے، بہر صورت یہودیوں نے یہاں پر حملہ آور ہو کر بتدریج اس پورے خطے کو گریٹر اسرائیل اور دا پرومس لینڈ کے نقشے میں شامل کرنا ہے۔ میں یہاں پر ایک بات اور ایڈ کروں گا، پھر آپ اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں یا آپ کچھ اور سوال کرنا چاہیں۔ آپ غور کیجئے کہ یہودیوں نے جب یہاں پر فرسٹ ورلڈ وار ہوتی ہے، فرسٹ ورلڈ وار کے نتیجے میں ورلڈ زائنسٹ فیڈریشن کو برطانیہ کی طرف سے خط لکھا جا رہا ہے، جو بیلفور ڈیکلیریشن کہا جاتا ہے، کہ جناب
یروشلم میں مسجد اقصیٰ اور فلسطین کے قلب میں ایک جوئش ہوم لینڈ کی آپ کو اجازت دی جا رہی ہے. یہ قضیہ تو وہاں سے شروع ہوا ہے. حسن الیاس صاحب کیوں 7 اکتوبر کی طرف چلے گئے؟ پھر آپ غور کیجئے کہ جنرل ایلن بی، آج بھی آپ جائیں گوگل کریں یوٹیوب پر، جنرل ایلن بی کی انٹری آپ کو یروشلم میں نظر آئے گی. سلطنت عثمانیہ کے ہاتھ سے بیت المقدس کا خطہ نکل گیا. 1917 کو جنرل ایلن بی داخل ہو رہا ہے. یہاں سے جوئش سیٹلمنٹس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. جوئش سیٹلرز پوری دنیا سے اس خطے میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو 13 بڑے یہودی خاندان ہیں وہ باقاعدہ ایک پوری بڑی منصوبہ بندی کے تحت یہاں پر یہودیوں کو آباد کرنا شروع کرتے ہیں. اور نتیجتاً آپ دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہوتے ہیں. دین اور ریاست کو آفیشلی ہمارے ہاں اسلامی ریاست میں الگ کیا جاتا ہے. اور پھر آگے بڑھ کر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد برطانیہ یہ مینڈیٹ باضابطہ طور پر یونائٹڈ نیشنز کے حوالے کر دیتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ 2 ریاستیں بنا دیں، ایک جوئش ہوم لینڈ ہو، ایک عرب فلسطینی ریاست ہو، اور یروشلم کو انٹرنیشنلائزڈ کر دیا جائے. تمام علماء امت کا اس پر اجماع ہے کہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس وقف اسلامی ہے، نہ اسے گفٹ کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، نہ اسے کسی کو یعنی آپ سمجھیں کہ انٹرنیشنلائز کیا جا سکتا ہے. مسجد ہوتی ہے، اور وہ مسجد اقصیٰ. ہمارے 2 حرم نہیں ہیں، ہمارے 3 حرم ہیں. تو ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے باضابطہ طور پر 1948 میں جب اسرائیل بنتا ہے، جو ہی اسرائیل کا اعلان ہوتا ہے اگلے دن وہ عرب ریاستوں پر حملہ کر دیتے ہیں. فلسطینی ریاست کو تو قبول نہیں کیا گیا. نقبہ کے بعد نقبہ، فلسطینیوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، اور کس طرح سے انتفاضہ کے بعد انتفاضہ. اور اب باضابطہ طور پر جب یروشلم کو آپ غور کیجئے کہ تل ابیب سے اسرائیل کی جو ایمبیسی ہے وہ عالمی قوانین کے برخلاف کھڑے ہو کر وہ یروشلم کے اندر منتقل کی جاتی ہے، اور یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل ڈکلیئر کیا جاتا ہے. تو کیا حسن الیاس صاحب، جاوید احمد غامدی صاحب یا احمد جاوید صاحب کو ہسٹوریکلی یہ نظر نہیں آ رہا کہ 1917 سے لے کر پھر 1948 کے بعد عرب اسرائیل وار ہو، یا اس پورے خطے کے اندر تسلسل کے ساتھ اسرائیل نے جو غزہ سے لے کر پورے یعنی اس خطے کے اندر اب تو فلسطینی ریاست ختم ہو گئی. آپ اگر نقشہ دیکھیں تو غزہ اسٹرپ، درمیان میں اسرائیل، اور پھر فلسطین کا وہ حصہ جو یروشلم کہلاتا ہے. اب تو غزہ بھی ختم ہو گیا. تو یہ جو پورے خطے پر اسرائیل کے قابض جو ایک ناجائز جو ڈاکو ہیں دراصل بنیادی طور پر، انہیں ملک اور ریاست کہنا ایک عالمی قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، اور یہ اسلامی اور شریعت کے بھی یعنی کہ ہماری اخلاقی روایات کے بھی خلاف ہے. تو آپ غور کیجئے کہ 1967 کے بعد پھر یروشلم میں اسرائیل کی ایمبیسی کا منتقل کیا جانا، اور ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں مسجد اقصیٰ پر حملے کا ہونا ہو، جوئش سیٹلمنٹس وہاں پر دیواریں بنا دینا، وہ سب عالمی منظرنامے میں لوگ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں آپ کے سوال کے جواب کو میں کنکلوڈ کروں تو اسرائیل کا ایجنڈا گزشتہ 100 سال میں وہ کسی فالس فلیگ آپریشن کے نتیجے میں اس کو فالس فلیگ آپریشن کہہ رہا ہوں، کسی فالس فلیگ آپریشن کے نتیجے میں یہ نہیں ہے کہ وہ شاید غصے میں آ کر انہوں نے یہ غزہ پر اتنے حملے کر دیے ہیں. جناب یہ حملے تسلسل ہیں اس 70-80 برس سے جاری جنگ کا جو پہلے سے چلی آ رہی تھی. اور اگر کوئی مظلوم اٹھ کر کسی ظالم کو تھپڑ مار دیتا ہے، وہ تھپڑ تو آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن گزشتہ 70 برس سے جو تسلسل کے ساتھ ظالمانہ کارروائیاں چلی آ رہی ہیں. اور یہ بات ہم ذہن نشین کر لیں کہ اسرائیل کے حملے رکیں گے نہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ قرب قیامت میں ایک اتنی بڑی جنگ ہوگی، یہ حدیث صحیح ہے، اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ ہر پتھر اور ہر درخت کے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوگا، اور وہ درخت اور وہ پتھر کہے گا کہ اے مسلمان آؤ اور اس یہودی کو اپنے ہاتھ سے قتل کرو. گویا کہ اتنے بڑے پیمانے پر جنگوں کا سلسلہ پھیلے گا. یہودی بھی آرمیگیڈن کا انتظار کر رہے ہیں. نیتن یاہو کا یہ کہہ دینا کہ اگر دنیا کا کوئی خطہ ہمارے ساتھ نہ ہو ہم ناخنوں سے جنگ لڑیں گے، اور اس کے مقابلے میں فلسطینیوں کا ڈٹ جانا اور کھڑے ہو جانا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غزوہ بدر کی جو ہے وہ یاد تازہ ہو گئی، یہ احد کی یاد تازہ ہو گئی. تو میں آپ کے سوال کے جواب کو یہاں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ ان تمام تر حضرات کا یہ دعویٰ کرنا کہ اس کو صرف 7 اکتوبر کے پرسپیکٹو میں دیکھا جائے، یہ تجزیہ تاریخی تناظر میں نہایت ہی غلط ہے. آپ اس کو گزشتہ 70-80 برس کی اسرائیل کی جنگی بربریت کے
تناظر میں دیکھیں، جب کسی ظالم کو کہیں حملہ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ فلاں نے یہ کیا تھا اور فلاں نے یہ، ان کو جب حملہ کرنا ہوتا ہے تو وہ کر دیتے ہیں۔ کیا عراق کے اندر ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا جھوٹ بول کر عراق کو ملیامیٹ نہیں کیا گیا؟ کیا پوری امت مسلمہ کے اندر حصے بکھرے کرتے ہوئے بیلکنائزیشن کی تحریک کھڑی نہیں کی گئی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی عالمی جنگ کی تیاری ہے، یہودی اس کے لیے اپنی قوم کو تیار کر چکے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسرائیل اور مغربی فکر سے مروب جو مفکرین ہیں وہ ابھی تک قرآن و سنت کے درست مطالعے کے بعد اس نتیجے پر ہی نہیں پہنچ سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان آئندہ آنے والے زمانوں کی جنگوں کی خبریں دی ہیں، اور حدیث میں یہ بات ذکر ہے اور قرآن میں یہ بات ذکر ہے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی۔ حسن الیاس صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ فتح و نصرت کے خواب جو ہمیں دکھا رہے ہیں تو ہم بعد میں روتے رہیں گے، جناب یہ خواب ہمیں قرآن و سنت نے دکھائے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم کوئی ہوا میں بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا فرمائی ہے، اور یہ وعدہ ضرور پورا ہوگا، الا ان نصر اللہ قریب۔ ڈاکٹر صاحب اس میں کئی سوالات ہیں۔ اب آپ نے فرمایا کہ جب عراق پہ حملہ ہوا تو امریکہ نے ایک جھوٹ گڑا، اور جو کہ ماڈرن ہسٹری کا شاید سب سے بڑا جھوٹ تھا، اور اس پہ معافی بھی اس طرح سے نہیں مانگی گئی جیسے مانگنی چاہیے تھی۔ تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو اسرائیل کی بربریت ہے 7 اکتوبر سے شروع نہیں ہوئی، بالکل درست بات ہے، یہ تو پچھلے 70-80 سال سے ہو رہی ہے۔ تو یہی سوال اٹھایا گیا ہے کہ جب ان کو پتہ تھا کہ بھائی کہ بربریت 70-80 سال سے ہو رہی ہے اور کتنی ہولناکی ہے، تو وہ جواز فراہم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس حملے کا جواز ہے کیا؟ اس حملے کا کوئی شرعی جواز بھی آپ کو سمجھ آتا ہے؟ دیکھیے نجم، یہ بات زیر بحث آ سکتی ہے، یعنی یہ ایک اگر کوئی اس کو میں سمجھتا ہوں اگر کوئی اس کو خالی اسلام کے قانون سیر کی روشنی میں دیکھنا چاہتا ہے کہ حماس کا یہ اقدام درست ہے یا درست نہیں ہے، اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اس پہ لوگ بات کر رہے ہیں، پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے، بات لوگ کر لیجئے، لیکن یہ کہنا کہ اسرائیل نے اتنا بڑا حملہ صرف اس لیے کیا ہے کہ حماس نے یہ اقدام کر دیا تھا، تو یہ غلط فہمی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ پورا عالمی میڈیا نہیں، یونائٹڈ نیشن سے لے کر یونیسیف، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، تمام دنیا کے بڑے عالمی ادارے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حماس کا یہ اقدام قطع نظر اس بات کے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن کسی بھی صورت میں اس عمل سے اسرائیل کو یہ قانونی اخلاقی جواز فراہم نہیں ہو سکتا کہ وہ اتنے بڑے پیمانے پر AI پاورڈ ویپن سے لے کر، یعنی ہزاروں کی تعداد میں بچوں کا قتل عام، ایتھنک کلینزنگ اور لائیو جینوسائیڈ اس وقت پوری دنیا میں لوگ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ کیا یعنی بھیانک ہولناک مناظر ہیں کہ یعنی جب بم دھماکے ہو رہے ہیں تو بچوں کی لاشوں کے ٹکڑے جو ہے وہ ہوا میں اور فضا میں کئی میٹر اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کسی بھی صورت میں اس کا جواز نہیں ہو سکتا فراہم۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دلیل دی جا رہی ہے یہ اسرائیل کی سب سے اچھی نمائندگی ہے، جو لوگ یہ دلیل فراہم کر رہے ہیں یہ اسرائیلی نیریٹو کی نمائندگی ہے۔ کسی بھی طور پر آپ مجھے ایک بات بتائیے، میں یہاں پر ایک حدیث پڑھنا چاہوں گا، قرآن مجید کی ایک آیت۔ آپ کو پتہ ہے یہ بار بار خودکشی کہہ رہے ہیں، احمد جاوید صاحب ہوں، حسن الیاس ہوں یا غامدی صاحب ہوں، یہ بار بار ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ نے فرمایا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195 ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو از خود ہلاکت میں مت ڈالو۔ ان کا نیریٹو یہ ہے کہ اگر تم نے اسرائیل کے خلاف جنگ میں پہل کی، پہلے تو میں آپ کو واضح کر دوں کہ حماس اگر حملہ کرتا بھی ہے تو جنگ میں پہل نہیں ہے، جنگ تو 70 برس سے چل رہی، آپ اس کنٹینیویشن میں دیکھیں۔ یہ جو یعنی حماس کے اس حملے سے پہلے جو رمضان میں حملہ ہو رہا تھا بیت المقدس پر، جو اس سے پہلے انتفاضہ ہو رہا تھا، جو اس سے پہلے نقبہ ہو رہا تھا، وہ کون سی حماس نے جواز فراہم کیا تھا؟ وہ تو اسرائیل تو تسلسل کے ساتھ ہی حملے کرتے چلا جا رہا ہے۔ تو غور کیجئے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو از خود ہلاکت میں مت ڈالو۔ اب یہ بار بار کیا کہہ رہے ہیں؟ خودکشی کر رہے ہیں۔ امام بخاری حضرت حذیفہ سے روایت کر رہے ہیں کہ یہ حدیث، یہ آیت مبارکہ جہاد کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، یہ آیت مبارکہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور اب آپ سنن نبی داؤد کی حدیث سنیے، رومنز کے خلاف مسلمان جہاد کر رہے ہیں
اور کانسٹنٹینوپل پر مسلمانوں نے حملہ کیا ہے. اور حملہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ایک لشکر ضرور بضرور قسطنطینیہ کو فتح کرے گا. تو صحابہ میں ایک جذبہ تھا کہ ہم قسطنطینیہ کو فتح کریں گے، اور ایسا ہی ہوا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ غزونا من المدینہ نرید القسطنطینیہ، ہم نے مدینہ شریف سے نکل کر قسطنطینیہ پر ہم نے حملہ کیا. وعلی الجماعت عبد الرحمن بن خالد بن ولید، اور مسلمانوں کی لیڈرشپ خالد بن ولید کے بیٹے عبد الرحمن فرما رہے ہیں. تو حدیث کے لفظ ہیں کہ رومنس نے اپنی پشت اپنے شہر کی دیوار پر لگائی ہوئی ہے اور سامنے مسلمانوں کا لشکر موجود ہے. فحمل رجل علی العدو، تو مسلمانوں میں سے ایک مجاہد کھڑا ہوا اور وہ دشمن پر ٹوٹ پڑا، تنے تنہا دشمن میں کودا اور شہید ہو گیا. فقال الناس مہما لا الہ الا اللہ، لوگوں نے ارے بھائی روکو، یہ کیا کر رہا ہے، اس کو روکو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور انہوں نے یہ کہا یلقی بیدہ الی التہلکہ، یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. یہ کس نے کہا؟ یہ وہاں موجود مجاہدین نے کہا، مسلمانوں نے کہا، جو یقیناً صحابہ اور تابعین ہوں گے. صحیح، روکنے والے تو تھے اس زمانے میں بھی نا، روکنے والے تھے. یعنی کنفیوژن پیدا ہو گئی کہ جناب یہ تو خودکشی ہے. ایک تنے تنہا ایک شخص جو ہے، مجھے آپ بتائیے کہ جب کہا جاتا ہے کہ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کرنے کا ارادہ کیا اور یہ خدشہ تھا کہ اسرائیل کے جہاز آ کر ہمارے ایٹمی پلانٹ پر حملہ آور ہوں گے، تو پاکستان ایئر فورس کے تمام لوگوں سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ اگر ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اسرائیل کی طرف جائیں گے اور بمباری کریں گے، اپنے ملک کا دفاع کریں گے، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو تمام پاکستان ایئر فورس کے لوگوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کا دفاع کریں گے اور اللہ کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے. تو آپ اس کو خودکشی قرار دیں گے؟ اور غامدی صاحب کا نیریٹو تو یہی ہے جو انہوں نے پورے فوج کے خلاف، جو غامدی صاحب نے سیریز کے اندر فوج کے بیانیے کے عنوان سے، یعنی جو انہوں نے گفتگو کی ہے اور جس انداز سے ہمارے نوجوانوں کو اپنے ملک کی فوج کے خلاف بھڑکایا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی ان باتوں پر نظر ثانی کرنا چاہیے. تو اب آپ غور کیجئے کہ حدیث کے لفظ ہیں فقال ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول وہاں موجود ہیں، اور وہ کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں، تم نے یہ آیت اس کا مطلب غلط سمجھ لی ہے. انما نزلت هذه الآیت فینا معشر الانصار، یہ آیت تو ہمارے بارے میں نازل ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نصرت فرمائی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا تو ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اپنی معیشت کو درست کر لیں، اپنے اموال کی طرف توجہ دیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو. تو حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں فَالْإِلْقَاءُ بِالْأَيْدِي إِلَى التَّهْلُكَةِ أَن نُقِيمَ فِي أَمْوَالِنَا وَنُصْلِحَهَا وَنَدْعَ الْجِهَادِ. آپ نے فرمایا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ ہے کہ تم ساری توجہ اپنی اصلاح پر دے دو، اپنے مال و دولت کی کمائی کی طرف کر لو اور اللہ کے راستے میں جہاد ترک کر دو. تو آپ دیکھیے کہ یہ نیریٹو اس حد تک تو کہا جا سکتا ہے کہ جناب میرے اندر استطاعت نہیں تھی، قوت نہیں تھی، میں رخصت پر عمل کرتا ہوں. پھر امام حسین کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ لیکن غامدی صاحب کا موقف لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ تو امام حسین کے نیریٹو کے بھی خلاف ہیں. تو لہٰذا قرآن مجید کی میں اس آیت پر آپ کے جواب کو مکمل کروں گا. سورہ آل عمران، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والوں ان کافروں کی طرح مت ہو جانا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان کافروں کی طرح مت ہو جانا. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والوں ان کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کفر کیا. وقالوا لاخوانہم، اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کیا کہا؟ اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا، جب وہ لوگ جہاد کے لیے روانہ ہوئے، لو کانوا عندنا ما ماتوا، کہنے لگے بھائی ہم نے تو تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا، خودکشی کرنے کے لیے جا رہے ہو، کیوں تم یہ اللہ کے نام پر جنگ کرنے جا رہے ہو؟ اگر یہ ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے تو یہ نہ مرتے وما قتلوا، اور نہ شہید کر دیے جاتے. فرمایا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاؤ، او متم، یا تم اللہ کے راستے میں مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَالرَّحْمَةٌ، یہ اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت ہے، خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور سب سے بہتر ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے. تو دیکھیے کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے مرحلے آتے ہیں
کہ شہادت قومی غیرت اور حمیت یا انسان اپنا ضمیر فروخت کر کے قوم اور ملت کا سودا کر دے. اللہ نہ کرے اگر کل پاکستان کے لیے ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو غامدی صاحب یا اس نیریٹو کے اوپر جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں, چاہے وہ احمد جاوید صاحب ہوں, حسن الیاس صاحب ہوں, تو کیا نعوذ باللہ مدینہ طیبہ کے بعد یعنی اس کے آگے مجھے بتائیں کیا رہ جاتا ہے؟ جب دین مکمل ہو گیا تو جناب اب مکی اور مدنی آیات کی تقسیم نہیں ہوگی. یہ نہایت ہی بے وقوفی پر مبنی استدلال ہے. اچھا مجھے بتانا کہ اب میں آپ کی بات سن کے جہاد پہ نکل جاؤں تو ظاہر ہے شہید ہونا ہی میری قسمت ہوگی, لیکن کوئی شرائط بیچ میں حائل ہوں گے یا نہیں ہوں گے کہ اب جس زمانے میں ماڈرن نیشن اسٹیٹس کے زمانے میں ہم رہ رہے ہیں, ہماری ٹریٹیز ہیں, معاہدے ہیں, تو مطلب سننے والوں کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ بس جا کے جہاد کر لیں یا پھر کوئی شرائط جہاد کی ہیں؟ مطلب اب دیکھیں جو آپ نے قرآن و حدیث کے حوالے دیے, فقہ کے دیے, ظاہر ہے کہ وہ تو ہم لوگ اس پر ہمارا وہ موضوع ہی نہیں ہے, ہم اس پر آپ سے بات نہیں کر سکتے, لیکن ہم تو آج کی دنیا کے حوالے سے چند سوالات اٹھائیں گے نا. مثلاً یہ کہ میں نے آپ سے جہاں سے پہلا سوال کیا تھا, آپ نے خود اس پہ اتفاق فرمایا کہ حماس کے طرز عمل پر, اس کی اسٹریٹجی پر یہ بات کی جا سکتی ہے. تو لیکن ایسا لگتا ہے ڈاکٹر صاحب بساد ادب کہ آپ بلکہ حماس کی پوری اسٹریٹجی کو ایک ایسی فقہی آپ نے پورا تناظر عنایت کیا ہے. تو یہ جو سامنے والے لوگ تنقید کر رہے ہیں, اگر وہ صرف حماس پر تنقید کرتے ہیں, میں نے آپ کے سامنے صرف چند بنیادی باتیں رکھی, مطلب آپ کو سمجھ میں کیا آتا ہے کہ حماس کے اس اقدام کے نتیجے میں کیا حاصل ہوا؟ دیکھیے ان کا یہ اعتراض صرف حماس پر نہیں ہے, وہ پوری اس آئیڈیالوجی پر معترض ہے. میں عرض کر رہا ہوں آپ سے سمپل, اس کو ہم کسی شخصیت کے تناظر میں نہیں, مطلب ہم آبجیکٹیولی اگر آج بیٹھ کے دیکھیں کہ 7 اکتوبر 2023 اور آج جولائی 2025 میں ہم دیکھتے ہیں, تو آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اپریل 2 سال کے عرصے میں حماس نے کیا حاصل کیا اس حملے سے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا دور جب بڑے بڑے مسلم ممالک اسرائیل کو قبول کرنے کی طرف بڑھ رہے ہوں اور آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ عنقریب فلسطین کا وجود صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے منصوبہ بندی کی جا چکی ہے, اور آپ یہ غور کر رہے ہیں کہ آپ کے برابر جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ گریجولی اسرائیل کو قبول کر چکے ہیں اور بتدریج اس کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے. تو اگر حماس نے ایسا کوئی اقدام اٹھایا ہے جس کے نتیجے میں آج یونائٹڈ نیشن سے لے کر یونیسیف, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور پوری مسلم دنیا کے اندر ایک سینس آف یونٹی ڈیولپ ہو گیا, سوائے ان چند ایک لوگوں کے جو اس وقت مروبیت کا شکار ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلسطین کے شہداء کی قربانی کی وجہ سے یہ ایک اتنی بڑی قوت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرما دی ہے کہ اس خواب غفلت سے بیداری کا ان کے پاس اس سے بہتر موقع نہیں ہے. کیونکہ آپ غور کیجئے کہ 9/11 کے بعد ایک مسلم ممالک آپ کے ہاتھ سے جا رہے ہیں. آپ غور نہیں کر رہے کہ کس طرح ہمارے اپنے ملکوں کو انٹرنلی انٹینگل کر دیا گیا ہے. یہ دہشت گردی کی جنگ جس کے اندر ہم بڑی بھاری قربانی اس وقت ہم لوگ پیش کر رہے ہیں, تو یہ کیا عقل مندی ہوگی کہ ہم آئسولیشن کے اندر پوری امت مسلمہ کے حالات دیکھیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حماس کے اس اقدام سے جو سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو آئیڈیالوجی, جو نیریٹو پوری امت مسلمہ کا فلسطین کے لیے تھا, وہ دم توڑتے توڑتے اس نے ایک ایسی زندگی اختیار کر لی ہے کہ اب اگرچہ غزہ صفحہ ہستی سے مٹ بھی جاتا ہے تو کم از کم یہ ضرور ہوگا کہ مسلمانوں کے اندر کچھ نہ کچھ افراد ایسے ضرور ہوں گے کہ قبل اس کے کہ اب ہمارے اوپر حملہ ہو شاید ہم اپنے آپ کو ری یونائٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. آپ غور کیجئے, اب ایران پر حملہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے, یمن پر حملہ ہو چکا ہے. کیا اسرائیل جو ہے وہ صرف یہ سارے منصوبے اس لیے بنا رہا ہے کہ 7 اکتوبر کے دن حملہ ہو گیا تھا؟ ایسا نہیں ہے. اسرائیل اور تمام تر عالمی طاقتوں کا یہ پورا ایک گریٹر اسرائیل کا ایک منصوبہ ہے. نیتن یاہو ورڈ استعمال کر رہا ہے کرسچن زائنسٹ. وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں پورا مڈل ایسٹ چاہیے, حماس کا وجود نہیں بھی ہوتا تو ان کو یہ کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں صرف یہ بات کہہ دینا کہ حماس نے کیا حاصل کیا, تو بھائی حماس کا اگر وجود نہیں بھی ہوتا تو یہ ہونا تھا. حماس نہیں تو ایکس, حماس نہیں تو وائی, حماس نہیں تو زیڈ, کچھ نہیں تو اتنا ہی کہ جناب فلسطین کی ایک بچی نے اسرائیلی ٹینک پر ایک پتھر مار دیا تھا. اسرائیل کے لیے اتنا جواز بھی کافی ہے. تو جو ظالم ہوتا ہے اس کو کوئی جواز اور عدم جواز کی بحث نہیں ہوتی, وہاں پر ظالم کے ظلم کو دیکھا جاتا ہے, اور انہوں نے عظیمت کا رستہ اختیار کیا ہے. اگر ہم یہ نیریٹو اختیار کر لیں تو پھر یہ سوال ہوگا کہ امام حسین نے کیا گین کیا, پھر حضور علیہ السلام نے غزوہ بدر میں کیا گین کیا. تو اس سے تو پوری جو مسلمانوں کا ایک
فی سبیل اللہ کا جو پورا ہمارا نظریہ ہے وہ اس سے جو ہے وہ فنا ہو جاتا ہے. غزوہ بدر کا ذکر کیا نا، تو قرآن کریم میں پہلے آیا کہ بھائی 1 اور 10 کا بھی تناسب ہو تو جا کے جہاد کرو. پھر اللہ ہی نے قرآن میں کہا کہ بھائی وہ 1 اور 2 کا تناسب ہے. تو اب قرآن یہ بھی تو ہمیں ہدایت دے رہا ہے کہ ہم کسی اقدام سے پہلے اپنی صورتحال کا بھی جائزہ لینا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے، مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ یہ کن کی طرف سے آپ نے ایک سوال، ظاہر ہے کہ آپ تو سوال پیش کر رہے ہیں. قرآن کا حکم یہ سوال ہمارے اپنے ذہن میں نہیں ہے. دیکھیے قرآن کا حکم یہ جہاد کے حوالے سے نہیں ہے. صحیح. قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم دشمن کے خلاف جنگ کی تیاری کرو جتنی تمہارے پاس استطاعت ہے. یہ نہیں کہا گیا دشمن سے زیادہ کرو، تیاری کرنا ہم نے دشمن سے زیادہ آپ ضرور تیاری کریں. لیکن اگر دشمن آپ پر حملہ آور ہو جاتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ انفروا خفافا او ثقالا، تم بوجھل قدم ہو یا ہلکے قدم ہو، تمہیں تو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. تو اگر دشمن آپ پر حملہ آور ہو جائے تو آپ کی تیاری ہو یا تیاری نہ ہو، پھر پیٹھ دکھانے کی اجازت نہیں ہے. یعنی یہ دو الگ الگ باتیں. دیکھیے جہاد کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے، کبھی فرض عین ہوتا ہے. فرض کفایہ کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. مثلاً حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کی اجازت چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں. اس نے کہا کہ جی ہاں میرے والدین زندہ ہیں. اور جب میں آیا تو وہ رو رہے تھے. حضور نے فرمایا کہ فَفِيهِ مَجَاهِد، تم جاؤ اور اپنے والدین کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے. آپ نوٹ کر رہے ہیں، یہ حدیث میں ایک پہلو بیان ہوا. اس وقت جہاد فرض کفایہ کی کیفیت ہے. لیکن جب غزوہ اسرا ہوتا ہے اور کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں تو قرآن نے کیا کہا؟ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ. کسی ایک فرد کے لیے بھی جائز نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے روانہ نہ ہو. تو جب جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے، فرض عین ہوتا ہے، یہ دو الگ الگ صورتیں ہوتی ہیں. تو جب آپ اپنی کیفیت اور کمیت کے فرق کے تناسب کے ساتھ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے دشمن پر حملہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس وقت آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے. لیکن جب آپ خود حالت جنگ میں ہوں تو پھر آپ کے پاس دشمن آپ سے پوچھ کے حملہ نہیں کرتا کہ اچھا بھائی دن میں حملہ کرنا ہے یا رات میں حملہ کرنا ہے. یعنی اللہ نہ کرے آپ سوچئے کہ آپ غور کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں اس وقت کیا صورتحال پاکستان کے اندر ہے، تو کیا ہم اپنے دشمن کو منہ توڑ جواب نہیں دیں گے؟ جب گزشتہ سالوں میں بھارتی جہازوں نے پاکستان میں دراندازی کی تو کیا ہم یہ سوچ رہے تھے کہ بھارت کی فوجی قوت، ان کا بجٹ ہم سے بہت زیادہ ہے، اگر ہم نے ان کا جہاز گرا دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر حملہ آور ہو جائے؟ نہیں، آپ نے ان کے جہازوں کو گرایا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جہاد فرض کفایہ اور فرض عین کی سچویشن کو بالکل ہماری الگ کریں گے. فوج کی ایسی کیپیسٹی ہے نا کہ انڈیا کو ایسے تو نہیں لڑ سکتا ہم سے، لیکن کیا ہم کم ہے یا زیادہ ہے؟ فوجی بجٹ انڈیا کا زیادہ ہے یا کم ہے؟ نہیں، انڈیا کا بجٹ زیادہ ہے اور ہمارے فوج کی استطاعت زیادہ ہے. یہ تو ہم تو اس نیریٹو میں دیکھیے اب آپ غور کیجئے نا کہ ہمارے جو حسن الیاس صاحب ہیں وہ تو مذاق اڑا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 16 دن سے زیادہ کا ایندھن نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں 65 کی جنگ کا جس طرح ہمارے مجاہد، یعنی ہماری پاک فوج کے مجاہدین کا جو مذاق اڑایا حسن الیاس صاحب نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات ان کی نہیں، وہ فوج کو اپنا جواب خود دے دیں گے. نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ایک ایسے وقت میں جب بارڈرز پر اور پاکستان کے اندر ہمارے فوجی نوجوان قربانیاں دے رہے ہیں، ایسے وقت میں اگر حسن الیاس صاحب ایسے بیانات دیں گے تو ان کو تو یہاں پاکستان میں بین ہونا چاہیے. ویسے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو عرض کروں کہ یہ حسن الیاس صاحب نے جو ہے نا، یہ تو خیر ظاہر ہے وہ بات کریں گے، لیکن یہ جو ایندھن ختم ہونے والی بات ہے جنرل باجوہ صاحب نے بھی کی تھی. تو میں عرض یہ آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، یہ جو آپ نے بات کی نا، اس میں یہ سوال کہیں سے آیا اور میں بتاتا ہوں آپ کو کہاں سے آیا. یہ سوال ایک نوجوان، ایک بچہ مجھ سے آج ملا، اور ہم کل پرسوں کی بات ہے، بلکہ ہم لوگ اس ڈسکشن دیکھ رہے تھے صورتحال کیا خبر وغیرہ. اس کا سوال یہ ہے کہ ایک فوج ہے جیسے ہماری فوج ہے اور ہمارے پاس نیوکلیر ڈیٹرنس بھی ہے. ایک فرق یہ بھی ہے، تو ڈیٹرنس جو ہے وہ استطاعت کے سوال کو ذرا اور کسی معنی میں لے جاتی ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ایک فوج کا کام اپنی آبادی کا دفاع کرنا ہوتا ہے. اگر ہم یہ مانیں کہ حماس اس پورے خطے کی حفاظت، اس خطے کی آزادی کے لیے، حریت کے لیے کام کرنے والی ایک فورس ہے، 80,000 لوگ اور اس سے کہیں زیادہ نمبرز ہیں، یہ تو مطلب ہم تو اس کو اپنے ہم اس کی تعداد کو ایگزیکٹلی جانتے بھی نہیں ہیں. اور وہ لوگ، ان لوگوں کو بے دردی سے ان کو خون بہا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں اس بات پہ کیا تسلی کروں کہ 15,000 بچے میری اس مہم سے احساس وحدت کے لیے قربان کر دیے جائیں کہ جناب امت مسلموں کو پہلے فلسطین نہیں معلوم تھا کہ کون سا ایشو ہے. دوسری بات،
وہ کون سی فورس ہے جو کہ اپنے پورا شہر تباہ کروا دیا، بلکہ جو آپ نے فرمایا پورا جو جیوش جو پورا منصوبہ ہے اس کو ایکسپیڈیٹ کر دیا اس پورے اقدام نے. اور تیسری چیز کہ وہ لوگ جن کا اصل کام ان لوگوں کو، ہم نے لاشوں کو آزادی دلوانی تھی، زندہ لوگوں کو آزادی دلوانی تھی. وہ جو قیدی آزاد ہو کر آ رہے ہیں، ہم کل پرسوں اس پہ بات بھی کر رہے تھے کہ وہ قیدی کہاں جا رہے ہیں وہ آزاد ہو کر. تو یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس میں آپ نے جو بات کی، میرے ذہن میں اس میں سوال یہ ہے کہ دیکھیں انتفاضہ تو پہلے بھی چل رہا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ 2012 میں اور لبنان کی وار بھی ہوئی، لیکن یہ جو اس کی سرحد کراس کر کر جو حملہ کرنا تھا، یہ پورا ایک ایکٹ آف وار اس کو فریز کیا، اس نے فریم کیا. اور ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اس اسرائیل کے وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو رائٹ آف ایگزسٹنس کو بنیاد بنا کر دنیا اس کو ماضی میں بھی کیا کیا وہ دیتی رہی ہے، ویورز دیتی رہی ہے. ایسے حالات میں ہم کیا اس بات کا تجزیہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں کہ جو صورتحال اس میں ہوئی، اب ہمیں اس سے نکالنے کے لیے، اس سے باہر آنے کے لیے ہمیں بہرحال یہ سمجھنا ہوگا کہ دنیا کے ہر سوال کا جواب تاریخ سے تو نہیں دیا جا سکتا. اب جیسے نجم نے پوچھا ہم اب کیا کریں، مجھے بتائیں. مطلب قرآن کی تو آیت ہے کہ اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کو مت روکو، تو مجھے تو حج اور عمرے کے لیے ویزا لینا ہی پڑتا ہے نا. یہ نیشن اسٹیٹ میں کہاں لے کے جاؤں، یہ جو پورا یونو کا اسٹرکچر ہے میں کہاں لے کے جاؤں. اس میں یہ ساری باتیں مجھے درست تو لگتی ہیں، لیکن میں ان کو کیسے عمل میں لاؤں، یہ اصل سوال ہے میرے سامنے. دیکھیے، جہاں تک آپ نے بات کی ایک نیشن اسٹیٹ کی، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ محض ایک سیکولر نیشن اسٹیٹ ہیں تو اس کا جواب اور ہوگا، پھر اس کا جواب وہی ہوگا جو غامدی صاحب کا ہے. لیکن اگر آپ ایک اسلامک اور آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہیں تو آپ کا جواب کچھ اور ہوگا. تو سیکولر اور اسلامک اسٹیٹ میں اور نیریٹو میں فرق ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں جس کی طرف بار بار میں توجہ دلا رہا ہوں، فرض کیجئے کہ حماس کا یہ اقدام نہیں ہوتا اور آئندہ آنے والے دنوں میں اور ان 2 سالوں میں یہ ہو جاتا کہ مکمل طور پر غزہ ختم ہو جاتا، بیت المقدس پر قبضہ ہو جاتا، اطراف کی تمام تر اسلامی ریاستیں اسرائیل کو قبول کر لیتیں، اور نقشے پر جو چھوٹا سا آپ کو غزہ یا یروشلم نظر آتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا. تو پھر ہم اس زمانے میں کیا ڈسکشن کر رہے ہوتے؟ پھر ہم پتہ کیا کہہ رہے ہوتے؟ دیکھیے، ان لوگوں کو پتہ تھا کہ اس فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، انہوں نے ہمیں کیوں نہیں بتایا، ورنہ ہم یوں کر دیتے، ورنہ ہم یہ کر دیتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ فرق سمجھ لیں کہ کشمیر اور غزہ میں فرق ہے، افغانستان اور بیت المقدس میں فرق ہے، یمن اور بیت المقدس میں فرق ہے، وہ ہمارا تیسرا حرم ہے. میں جس کو بار بار ایمفیسائز کر رہا ہوں، یہ تیسرا حرم ہے ہمارا. یعنی اللہ نہ کرے اگر یہ جنگ کی آگ آگے پھیلتی ہے اور مدینہ طیبہ تک اگر دشمن اپنی فوجوں کو پہنچانا چاہتا ہے، اور یہ ان کے ایجنڈے میں شامل ہے. دیکھیے، یہ میں آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ حماس کا ہونا یا نہ ہونا میٹر نہیں کرتا اس میں. میرا اس بارے میں نقطہ نظر یہ ہے کہ حماس کی یا ان تمام تر لوگوں کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جو کشمیر میں اس وقت آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. دیکھیے، گیلانی صاحب کی وہ آخری تقریر آپ یاد کیجیے، انہوں نے کیا کہا کہ بھائی ہمارے پاس گیس، بجلی، پانی، پوری دنیا سے ہم ڈسکنیکٹ ہونے والے ہیں، اب آپ جو کرنا چاہتے ہو کر لو. کیا کر لیا ہم نے؟ تو ایگزیکٹلی اگر ایگزیکٹلی اسی طرح سے فلسطین کے ساتھ گزشتہ 70 برس سے ہو رہا ہے، اور اگر آئندہ آنے والے برسوں میں یہ مزید ہوتا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اطراف کی تمام تر ریاستیں اسرائیل کو قبول کر لیتی، اور شاید وہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا اسٹیمولیشن ہوتا، ایکسٹرنل اسٹیمولیشن ہوتا، اور جو مسجد اقصیٰ ہے اس سے مسلمان دستبردار ہو جاتے، اور ہمیں ایسے ویسٹرنائز مفکرین بھی مل جاتے جو ہمیں یہ جواز فراہم کرتے کہ جناب یہ جگہ تو ہے ہی ان کی. تو اس اقدام کی وجہ سے صرف آزادی لاشوں کے لیے نہیں ہے. دیکھیے، مسلمان کا زندہ رہنا، چاہے وہ بحیثیت غازی ہو یا اللہ کے نام پر شہید ہو جائے، ہم دنیا کو آخرت کے تناظر میں دیکھ کر نہیں. دیکھیے، میں اگر پانی کا گلاس بھی پیتا ہوں تو میرے پیش نظر یہ بات ہے کہ اس کا امپیکٹ آخرت میں کیا ہوگا. تو وہ لوگ جو بیت المقدس کے دفاع میں 70 برس سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، میں نے کسی غزہ کے نیٹو سے یہ کبھی نہیں سنا کہ وہ یہ بیان دیں کہ جناب میں اس وقت حماس کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ وہ غزہ اور مسجد اقصیٰ کے لیے اپنی دستبرداری کا اس طور پر اعلان کر رہے ہوں کہ جناب
آپ وہ سوچیے ایک بچی جس کے ہاتھ میں پتھر ہے اور وہ ٹینک کا مقابلہ کر رہی ہے، یہ دراصل بے حسی ہے. ہم اصل میں ہر حرام کام کا ایک جواز تلاش کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم ملبہ ڈال رہے ہیں نا ان لوگوں پر، یہ ہماری بے حسی کا اور ہمارے اندر جو احساس ندامت ابھی تک ایمان کی وجہ سے جو ہمیں کرید رہا ہے نا کہ یار تم نے مدد کیوں نہیں کی ان کی، تو اس احساس ندامت کو مارنے کے لیے دراصل یہ فکری کوشش ہو رہی ہے کہ ارے بھائی تم اس احساس کو بھی مار دو، جواز فراہم کرو کہ ہم تم ان کی مدد نہیں کر رہے، تو جواز یہ ہے اب ان کا معاملہ تقدیر کے سپرد کر دو، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے. مجھے آپ بتائیے، اللہ نہ کرے اگر یہ وقت اگر تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں صحابہ کرام کے دور میں ہوتا تو صحابہ کرام کا نیریٹو یہ ہوتا. اس وقت نیشن اسٹیٹ بھی تو نہیں تھی، بالفرض لیکن یو این او بھی نہیں تھا. مطلب دیکھیں نیشن اسٹیٹس نے تو معاہدے توڑ دیے نا اپنے، یونائٹڈ نیشن سے لے کر تمام عالمی طاقتوں نے اپنے معاہدے توڑ دیے، ختم ہو گئے. کہ جب معاہدے ٹوٹ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پھر؟ تمام عالمی طاقتوں نے معاہدے تو توڑ دیے اپنے. غزہ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اور مجھے آپ بتائیے کہ پوری یعنی بین الاقوامی سطح پر جو جنگوں کی آگ پھیلتی چلی جا رہی ہے اور عالمی میڈیا سے لے کر تمام بڑے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ دنیا اب عملاً تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا رہی ہے، تو وہ تھرڈ ورلڈ وار جو ہے وہ خالی حماس کے چند میزائل مارنے سے ہو گئی ہے. چلے آپ کا موقف تو سامنے آ گیا کہ یہ میرا موقف نہیں ہے، میں نے تو قرآن و سنت جو آپ نے آبجیکٹیولی بات پیش کی ہے، ہم نے وہ سمجھ لی کہ 7 اکتوبر سے نہیں، یہ جنگ پرانی ہے اور تاریخ بھی دیکھ لی ہم نے. ہم کیا کریں اس صورتحال کے اندر؟ پاکستانی عوام کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیے بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا جواب کئی حصوں میں دیا جانا چاہیے. جی کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک شخص سے اس کے دائرۂ عمل، دائرۂ کار اور قدرت اور استطاعت کے مطابق سوال کیا جائے گا. صحیح. آپ سے اور مجھ سے سوال ہماری استطاعت کے بقدر کیا جائے گا، اور یقینی طور پر OIC یا وہ لوگ جن کے پاس اللہ نے قوت دی ہے ان سے سوال ان کی طاقت کے بقدر کیا جائے گا. ایک عرب عورت کا یہ کہنا کہ لا تشفع العرب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن ہم یہ سوچ لیں کہ کیا حضور کی بارگاہ میں یہ جواب کافی ہوگا کہ یا رسول اللہ یہ حماس والوں نے نا ہم سے مشورہ کر کے حملہ نہیں کیا تھا، اور یا رسول اللہ ہم نے تو ان کا معاملہ تقدیر کے سپرد کر دیا تھا. کیا یہ جواب اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن ہم دے سکتے ہیں؟ تو ہر ایک سے سوال اس کی عملی استطاعت کے مطابق ہوگا. بحیثیت ایک مسلمان، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک جنگ کی کیفیت میں فرمایا، اپنے صحابہ سے فرمایا کہ جن لوگوں کو تم مدینہ طیبہ میں پیچھے چھوڑ کر آئے ہو، وہ ایسے بھی ان میں کچھ لوگ ہیں کہ جب تم کوئی وادی سے گزرتے ہو، جب تم کسی وادی سے گزرتے ہو، تم کوئی منزل مکمل کرتے ہو، کہیں اللہ کا مال خرچ کرتے ہو، وہ فزیکلی تمہارے ساتھ نہیں ہوتے لیکن وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے ساتھ کیسے ہوتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حبسہم العذر، وہ تمہارے ساتھ جنگ میں اس لیے نہیں آ سکے کہ ان کو کوئی عذر لاحق ہو گیا تھا. تو وہ تمام لوگ جن کے پاس کوئی شرعی عذر ہے، تو اگرچہ ہم وہاں نہیں ہیں لیکن ہمارے دل اہل فلسطین کے ساتھ ہیں. اور اگر ذالک اضعف الایمان کہ اس تکلیف اور درد یعنی اس دکھ اور درد کو جو ہم محسوس کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ اس ضمیر کی آواز کو بھی مار دینا چاہتے ہیں، اس کا ملبہ کسی اور کے سر پر ڈال کر کہ تم کیوں فکر کر رہے ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1 2 3 میں سن لیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. نمبر 1، سوشل آئیڈیالوجیکل کلچرل بائیکاٹ کریں. زائنسٹ آئیڈیالوجی کا لوگ صرف اس وقت بات کر رہے ہیں پروڈکٹس کے بائیکاٹ کا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ابتدائی سطح کی بات ہے، اور پروڈکٹس کے بائیکاٹ میں بھی 3 لیئرز میں یہ کام ہونا چاہیے. جب ہم نے بائیکاٹ کا ارادہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ جو اطراف میں ہماری چیزیں لگی ہوئی ہیں، یہ موبائل فونز رکھے ہوئے ہیں، ہمارے ٹوتھ پیسٹ اور برش سے لے کر ساری چیزیں وہی بنا رہے ہیں، تو ہم تو اکنامک سلیوری کا شکار ہیں. نمبر 1، وہ چیزیں جو ضروری استعمال کے نہیں ہیں ان کو فوراً ترک کر دیں. برگر ہے، کولڈ ڈرنکس ہو سکتی ہیں، برگر تو ٹھیلے پہ مل جاتا ہے، ٹیسٹی برگر ہمارا 100 روپے کا اس سے اچھا ہوتا ہے، فوری طور پر ان چیزوں کو ترک کریں.
ابھی حال ہی میں الجزیرہ پہ ایک ویڈیو لگائی ہے ایک صحافیہ نے کہ جو اسنائپر بچوں کو مار رہا تھا وہاں پر کوکا کولا کے کینس نکلے ہیں, وہ پی بھی رہا تھا اور وہ مار بھی رہا تھا, تو یہ ساری امداد وہاں پہنچ رہی ہے. تو نمبر 1 وہ چیزیں جو غیر ضروری ہیں فوراً چھوڑ دیں. نمبر 2 جن کا آلٹرنیٹ موجود ہے آلٹرنیٹ استعمال کریں. ہماری بزنس کمیونٹی کوالٹی انہینس کرے, پرائس کو نیچے کرے, اپنی سپلائی چین بہتر کرے. یہ نہیں ہے کہ اب منافع کمانے کا موقع آ گیا جناب قیمتیں بڑھا دیں. نمبر 3 وہ چیزیں جو ابھی تک آپ بنا نہیں سکے, لائف سیونگ ڈرگز ہیں, ضروری استعمال کی چیزیں, کیا فیصلہ کر لیں کیا ہمیشہ غلامی میں رہنا ہے یا 10 سال بعد بھی یہی راگ ہمیں اپنا ہے. تو آج کوشش کر لیں, آج عہد کر لیں کہ جناب اب ہم اس اکنامک سلیوری سے نکلنا چاہتے ہیں. نجم ہماری قوم کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم بے یقینی کی کیفیت میں ہیں. اقبال نے کہا تھا کہ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار, غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. تو اس بے یقینی کی کیفیت سے جب تک آپ اپنی قوم کو باہر نہیں نکالیں گے, ان میں یہ جذبہ اور جنونی پیدا نہیں ہوگا کہ نہیں ہم دوبارہ اپنے کھوئے ہوئے عظمت رفتہ کو حاصل کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو سوشل بائیکاٹ ہونا ضروری ہے, پروڈکٹس کا بائیکاٹ ضرور کریں, لیکن اس سے بڑھ کر زائنسٹ کلچر, سویلائزیشن اور آئیڈیالوجی کا بائیکاٹ ہونا بہت ضروری ہے. جس کلچرل آئیڈیالوجیکل سبورژن اور انویژن سے ہم گزر رہے ہیں, آپ سوچئے نا کہ میں جب لوگوں سے بات کر رہا تھا تو مجھے رانا صاحب مجھے جان کے نا حیرت ہوئی. میں آپ کو بتاؤں, ہمارے بڑے بڑے علماء کو مسجد اقصیٰ کا جغرافیہ نہیں معلوم. ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے رہے کہ شاید صرف سلور گنبد والی مسجد قبلی وہ مسجد اقصیٰ ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ڈوم آف دا راک ہے صرف وہ مسجد اقصیٰ ہے. نہیں, یہ پورا ریکٹینگل جو ٹیمپل ماؤنٹ ہے یہ پوری مسجد اقصیٰ ہے. اس کی دیواریں بھی مسجد اقصیٰ میں شامل ہیں. آپ اس کے کسی حصے میں نماز پڑھ لیں وہ مسجد اقصیٰ کا پارٹ ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے. اب وہ لوگ جو امام مہدی کو نہیں مانتے, نزول مسیح کو نہیں مانتے, ظاہر ان کے لیے تو یہ سب ریلیونٹ ہو جائے گا, لیکن احادیث صحیحہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ قرب قیامت میں اس خطے میں خلافت قائم ہوگی اور مسلمانوں کا ایک لشکر جہاد کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ دجال کے خلاف عیسیٰ علیہ السلام کی فوج میں شامل ہوگا. اللہ تعالیٰ اس خطے کو فتح یابی عطا فرمائے گا اور مسلمانوں کی یہاں خلافت قائم ہوگی, ہندوستان دوبارہ فتح ہوگا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے. تو میں یہاں پر جو آپ نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے, تو بھائی نظریاتی طور پر اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. ہمارے اندر ابھی سینس آف یونٹی ڈیولپ نہیں ہو سکا. اتنی مار کھانے کے بعد ابھی تک ہم یہی نہیں سوچ سکے کہ حضور کا یہ فرمان کہ ایک اگر مسلمانوں کو کسی بھی خطے میں تکلیف ہوتی ہے تو ہم وہ دکھ اور درد محسوس کریں گے. اگر وہ دکھ اور درد ہمیں محسوس نہیں ہو رہا, 2 ہی باتیں, یا تو ہم مسلمان نہیں ہیں یا نروس سسٹم بریک ڈاؤن ہو گیا ہے, ہمیں ڈی سینسٹائز کر دیا گیا. اور اگر تھوڑا بہت کہیں وہ احساس اور جذبہ بیدار ہے تو یہ لوگ اس جذبے کو کچل دینا چاہتے ہیں اور ہمیں جواز فراہم کرنا چاہتے ہیں کہ تم اپنی بے شرمی اور بے غیرتی پر مطمئن ہو جاؤ, یہ سارا ملبہ دوسروں پر ڈال دو اور ہم بالکل اطمینان اور سکون سے روزے بھی افطار کر رہے ہیں, دعوتیں بھی ہو رہی ہیں, ہم سارے کام کر رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا سینس آف یونٹی ڈیولپ کریں, شعور بیدار کریں, سوشل بائیکاٹ ہو, کلچرل سویلائزیشنل آئیڈیالوجیکل بائیکاٹ ہو. یہاں سے جب تک آپ ایک ایسی فکری تبدیلی اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے کہ کم از کم آپ کو اپنے صحیح راستے کا تعین ہو. اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کیا کریں, جو طریقہ ہے نا وہ سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوا ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ پہلی بات, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت پر اطراف و اکناف عالم سے دشمن حملہ آور ہوں گے اور اس طرح سے میری امت کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر کھانے کے لیے بلاتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فوڈ کی مثال کیوں دی؟ فوڈ ریزسٹ نہیں کرتا, آپ اس کو چباتے ہیں, توڑتے ہیں, کاٹتے ہیں اور ریزسٹنس کھو بیٹھتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ان دنوں میں بہت کم تعداد میں ہوں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں, تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن دشمن کا روب تمہارے دلوں میں ڈال دیا جائے گا اور تمہارا روب دشمن کے دل سے نکل جائے گا. نجم کیا یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ حضور نے فرمایا کہ جیسے سیل رواں خس و خاشاک کو بہا کر لے جاتا ہے, تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا. اب صحابہ کرام نے یہ سوال کیوں کیا؟ ان کو پتا تھا ہم تو 313 تھے بدر میں, آج 2 ارب مسلمان ہیں کم و بیش.
لیکن مسجد اقصی جل رہی ہے، مسلمانوں کی عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ فرمایا حب دنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور شہادت کی ناپسندیدگی. جتنا انسان کے دل میں دنیا گھر کرتی ہے نا، پھر اتنا انسان ہر چیز فروخت کرتا چلا جاتا ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مسلمان ذاتی حیثیت میں اپنے دائرہ کار میں جو کر سکتا ہے، چاہے وہ کلچرل بائیکاٹ ہو، سوشل بائیکاٹ ہو، پروڈکٹس کا بائیکاٹ ہو، اپنی نیشن کے اندر شعور کی بیداری ہو، سینس آف یونٹی پیدا کرنا ہو، اختلاف اور انتشار کو ختم کرنا ہو، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھنا ہو. آگے بڑھیں. سورہ بنی اسرائیل میں کیا ہے؟ میں یہ چاہوں گا کہ اس پوڈ کاسٹ کو سننے کے بعد ہمارے لوگ سورہ بنی اسرائیل کو پڑھیں. اب آپ غور کیجئے کہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کا ذکر ہو رہا ہے. سورت ہے بنی اسرائیل، ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے. قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست مخاطبین بنی اسرائیل کو قرار دینے جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا امام بنا دیا جاتا ہے. تمام انبیاء کی امامت حضور فرما رہے ہیں. آیت نمبر 2 میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، اور اس کتاب میں ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت رکھی، اور بنی اسرائیل کو ہم نے یہ حکم عطا فرما دیا کہ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز اور وکیل مت بنانا. اب اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے اس بات کو لکھ دیا تھا فی الکتاب، اپنی کتاب میں، اور ان کو آگاہ بھی کر دیا تھا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن، کہ تم زمین میں ضرور بے ضرور 2 مرتبہ فساد پیدا کرو گے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم زمین میں ضرور بے ضرور سرکشی کرو گے، فساد برپا کرو گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب پہلی مرتبہ کا وعدہ آیا تو قرآن کہتا ہے بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، ہم نے تمہارے اوپر اپنے بندے مسلط کیے. کہ پہلی دفعہ کا وعدہ کیا ہے؟ جب بنی اسرائیل نے زمین میں فساد پیدا کیا. اس میں اہل تفسیر کی مختلف آراء ہو سکتی ہیں، لیکن مصر کے بہت بڑے عالم امام متولی الشعراوی آپ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ پہلے وعدے سے مراد وہ وقت ہے کہ جب یہود نے، بنی اسرائیل نے حضور علیہ السلام کے عہد مبارک میں فساد پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صورت میں عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو ان پر مسلط کیا. اولی باسن شدیدن، جو بہت سخت تھے. فجاسو خلال الدیار، وہ تمہارے گھروں تک جا گھسے. وکان وعدا مفعولا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد بخت نصر ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے مراد الیگزینڈر دی گریٹ ہے یا ٹائٹس ہے. تو وہ عباد اللہ نام میں سے نہیں تھے رانا صاحب، وہ عباد اللہ نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہیں ان کے اوپر دوبارہ غلبہ دیا. بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے تمہیں اولاد بھی دی اور تمہیں مال بھی دیا. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور تمہیں افرادی قوت میں جو تمہارے یار و مددگار تھے وہ بھی بڑھا دیے. تو قرآن بتا رہا ہے کہ قرب قیامت میں انہیں دوبارہ یہودیوں کو عروج ملے گا، اور یہ زمین میں پھر فساد کریں گے. ان احسنتم لانفسکم، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم بہتر انداز سے وقت گزارو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ احسان کریں گے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی طرز عمل ہوگا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، فرمایا کہ جب وہ دوسرا وعدہ آئے گا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ مسجد اقصی میں دوبارہ داخل ہوں گے جیسے اس سے پہلے داخل ہوئے تھے. تو کیا ہوگا؟ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جس مقام پر غلبہ پائیں گے اسے تباہ و برباد کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دوسرا وعدہ ابھی پورا ہونا باقی ہے. جب مسجد اقصی میں یہودیوں کی فوجیں داخل ہوئیں تو امام شعراوی فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے مصر کے عالم تھے، ان کو کسی نے بتایا کہ حضرت یہ ہو گیا، تو وہ سجدے میں گر گئے. تو ان سے پوچھا کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ دوسری دفعہ کا وعدہ اس کا وقت پورا ہونے کے لیے آ گیا. 2000 سال کے بعد یہودی دوبارہ بیت المقدس میں آئے، اور تھرڈ میسینک ایج میں جوش ایسکٹالوجی کے مطابق جب سب سے زیادہ بڑی تعداد میں یہودی یروشلم میں جمع ہوں گے،
آپ دیکھیں گزشتہ سال ریڈ ہیفر کا بہت شورا ہوا تھا، میں نے بہت ڈیٹیل پروگرامز ٹی وی پر بھی اس حوالے سے کیے ہیں. یہ کنسپیریسی تھیریز نہیں ہیں، یہ نمبرز میں لکھا ہوا ہے کہ یہودی ماؤنٹ آف اولیو پر ریڈ ہیفر کو ذبح کر کے یہ کرنا چاہتے ہیں، اور اپریل میں پاس اوور کا فیسٹیول دوبارہ آنے والا ہے. تو عین ممکن ہے کہ بعض یہودی دوبارہ یہ کام کریں. ہمارے لوگ کم از کم جیروسلم یونیورسٹی اور انسٹیٹیوٹ کو جا کر دیکھیں وہ کیا ریسرچ کر رہے ہیں اسرائیل کے اندر. ٹیمپل یونیورسٹی کا ایجنڈا دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے الٹر تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اس ربائی کا ڈریس تیار کیا ہوا ہے. انہوں نے تو دروازے اور پتھر تک تیار کر لیے ہیں. ایکسکیویشنز کے بعد وہ اپنے مذہب پر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اتنی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے لوگ ابھی تک جناب انہوں نے قرآن و سنت کا مطالعہ نہیں کیا. تو قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جب وہ دوسرا وعدہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ توفیق دے گا کہ وہ مسجد اقصیٰ میں دوبارہ داخل ہوں گے. اب آپ دیکھیے کہ سورہ بنی اسرائیل کا اختتام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں پھیل جاؤ. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب وہ آخری دور کا وعدہ آئے گا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پر دوبارہ سمیٹ کر لے آئیں گے. بیت المقدس میں یہودی 2000 سال کے بعد دوبارہ جمع ہوئے ہیں. وہ اپنی جوش ایسکیٹالوجی کے مطابق اپنے مسیحا کے منتظر ہیں. یہ کنسپیریسی تھیریز نہیں ہیں، وہ اپنے مسیحا کے منتظر ہیں. ہم اسے اینٹی کرائسٹ مسیح دجال کہتے ہیں. اس خطے میں وہ آخری مارکا ضرور برپا ہوگا. یہودیوں کے ساتھ ہماری ایک بڑی عالمی جنگ ضرور برپا ہونے جا رہی ہے. اب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے ویسٹرنائز تھنکرز کے بجائے قرآن اور سنت کی طرف رجوع کریں اور دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اب غامدی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کے نصوص کے یعنی متن کے حصے کو خاص عام مطلق مقید کر کے ختم کر دیتے ہیں. بھائی یہ آیت یہ تو ہمیشہ کے لیے، یہ والی آیت صرف اس دور کے لیے تھی، یہ براہ راست مشرکین کے لیے، یہ قیامت تک کے لیے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سے شرعی احکامات کو وہ ختم کر دیتے ہیں اور بعض آیات اور احادیث کی ایسی تعبیر کر دیتے ہیں کہ جس کے بعد آپ امت کی اجماعی روایت سے بھی دور چلے جاتے ہیں اور قرآن و سنت سے بھی آپ بالکل دور ہو جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یروشلم، مسجد اقصیٰ، غزہ کے حوالے سے جو غامدی صاحب یا ان کے سرکل کا پورا نیریٹو ہے، اس کی بنیاد اس نقطے پر ہے کہ وہ نزول مسیح کے منکر ہیں. اس کو آپ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا نجم. وہ کیونکہ نزول مسیح کا انکار کرتے ہیں اور پورا قرآن و سنت کا یہ بیان اور عقیدہ کہ قرب قیامت میں اینٹی کرائسٹ کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوگی اور مسلمانوں کا آخری لشکر بالآخر مسیح علیہ السلام اور امام مہدی کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جنگ کرے گا، تو وہ تو اس پورے عقیدے کے ہی منکر ہیں. تو ظاہر ہے پھر الٹیمیٹلی یہی نتیجہ برآمد ہونا ہے جو اس وقت آپ کو حسن الیاس صاحب یا آپ کو غامدی صاحب کی پوڈ کاسٹ کی صورت میں نظر آتا ہے. میں یہاں پر صرف ایک بات یہ کہنا ضروری سمجھوں گا کہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر انسان، ہر مسلمان غزہ کے لوگوں کے درد کو محسوس کرنے کے لیے مسلمان ہونا بہت دور کی بات ہے، شاید انسان ہونا بھی بہت دور کی بات ہے. ایک جنگلی بلی نے بھی اسرائیلی فوج پر حملہ کیا ہے. شاید جانور ہونا اس احساس کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے. جو ذی روح ہوتے ہیں، جن کے اندر حیات پائی جاتی ہے، جانور ہوتے ہیں، لیکن اگر ڈی سینسٹائزیشن ہو جائے گی تو ہمارے اندر وہ بھی باقی نہیں رہے گا. سب سے بڑا چیلنج امت مسلمہ کے لیے یہ ہے کہ اس سینس آف یونٹی کو مرنے مت دیجیے گا. ذالک اضعاف الایمان کی کیفیت میں ہم کھڑے ہوئے ہیں. اگر یہ سینس ختم ہو گیا تو شاید ہم ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور جس کے پاس جتنی قدرت ہے عند اللہ اس سے اتنا ہی سوال ہوگا. تو بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو مطمئن کریں، ہم یہ سوچ لیں کہ کل قیامت کے دن وہ بوڑھا شخص جس کے سامنے 5 بچے شہید رکھے ہوئے ہیں اور وہ بچوں سے کہہ رہا ہے کہ جب تم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو تو کہہ دینا کہ امت نے ہمیں ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا اور ہماری مدد و نصرت نہیں کی. اس دن جو ہم جواب جو دینا ہے نا، بس اس جواب کی تیاری آپ کریں. تو ہم نزول مسیح کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ایک پوڈ کاسٹ علیحدہ سے کریں گے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے، اور جو امام حسین علیہ السلام کا جو اقدام تھا اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ایک الگ سے کریں گے. ایک سوال کا سامنا جو مجھے بہت زیادہ ہے ہمارے ہی یہاں پڑھنے والے بچوں سے، جو کہ آج کا آخری سوال بھی ہوگا اس پوڈ کاسٹ کا، کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس تو استطاعت نہیں ہے، ہمیں تو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ جیوش اسکیٹالوجی کیا ہوتی ہے اور
یہ سارے معاملات کیا ہیں. لیکن جو ہماری ریاست ہے، جس کے پاس قوت ہے، جس کو ہم ٹیکس دیتے ہیں، جس کے پاس سارے وسائل ہیں، جس کے پاس استطاعت ہے، جس کے پاس ٹینک بھی ہے، جس کے پاس نیوکلیئر بم بھی ہے، تو ان پر کیا حکم لگتا ہے؟ یہ تو عملاً حسن الیاس صاحب کی آئیڈیالوجی پہ آپ کو عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتی ہماری ریاست، ہماری فوج. دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جغرافیائی اعتبار سے اور جنگی اعتبار سے قوت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ملک پر یہ احسان فرمایا ہے جی. کہ تمام تر ہماری مس مینجمنٹ، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ابھی تک قائم رکھا ہوا ہے. اور قائد اعظم نے بھی فرمایا تھا کہ ڈو یور ڈیوٹی اینڈ ہیو فیتھ ان گاڈ. شرط کیا لگائی تھی؟ اینڈ ہیو فیتھ ان گاڈ. جی. دیر از نو پاور آن ارتھ دیٹ کین انڈو پاکستان، اٹ ہیز کم ٹو اسٹے. تو جو نظریہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جسے ہم آئیڈیالوجی آف پاکستان کہتے ہیں، جس کا اظہار ہم نے اپنے پریامبل میں بھی کیا ہے اور ہمارے پورے آئین میں، علامہ اقبال کے اشعار میں، قائد اعظم کی تقریروں میں، قائد اعظم جو کچھ فلسطین کے ایشو پر کہہ چکے ہیں، یا اقبال نے جو کچھ اس بارے میں ان کے لیٹرز کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری منزل کا تعین تو قائد اعظم اور اقبال نے کر دیا ہے، ہماری منزل کا تعین قرآن اور سنت میں ہو گیا ہے. پاکستان کا یہ فریضہ ہے کہ ہم امت مسلمہ کو لیڈ کریں. ہمارے پاس پوٹینشل ہے، ہمارے پاس کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، ایبلٹی ہے، اور ہمارے پاس اتنے ذہین اور اصحاب ایمان لوگ بھی موجود ہیں جو نہ صرف یہ کہ پوری امت مسلمہ کی قیادت کر سکتے ہیں، بلکہ ہر اعتبار سے انہیں لیڈ کر سکتے ہیں. میں وار اسٹریٹجسٹ نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ یقین ضرور ہے کہ عالمی سطح پر جو جنگی سطح پر منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے، ہماری پاک فوج کے جو اعلیٰ ترین سطح کے لوگ ہیں وہ اس پوری صورتحال کا ادراک بہت اچھی طرح سے رکھتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں جس بڑے پیمانے پر جنگی سطح پر صورتحال آگے بڑھ رہی ہے، انشاءاللہ العزیز پاکستان کا اس میں بہت لیڈنگ کردار ہوگا. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اعلیٰ ترین سطح پر جو فیصلے کیے جا رہے ہوں، جو وار اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہو، تو وہ ہر گلی کوچے میں بیٹھے ہوئے مفکر کو جا کر بتائی بھی جائے. ہمارے لوگ ہی سمجھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، جناب جو فیصلے ہو رہے ہیں، جو کیا جا رہا ہے، وہ ہمیں کیوں نہیں بتا رہے؟ تو جس کا جو کام ہے ان کو وہ کرنا چاہیے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کم از کم ایک شرعی حکم کی حد تک بات کو ضرور آگے پہنچائیں. اور قرآن مجید کی وہ آیت جو آپ نے بالکل ابتدا میں پڑھی کہ جب امت مسلمہ اس کرب سے گزر رہی ہو تو یقینی طور پر پوری امت مسلمہ پر یہ بات لازم ہو جاتی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر امت کا وہ حصہ جو اس تکلیف اور دکھ اور درد کو محسوس کر رہا ہے، وہ ہر اعتبار سے آگے بڑھ کر اس تکلیف، دکھ اور درد کو دور کرنے کی کوشش کے لیے اپنے تمام تر وسائل کو صرف کریں. کیونکہ جو جنگ کی آگ پھیل رہی ہے، وہ جنگ کی آگ آگے بڑھے گی اور بالآخر وہ آگ بڑھتے بڑھتے ہم تک بھی پہنچے گی. اور میں یہاں پر نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جو لوگ مایوسی پھیلا رہے ہیں، مایوس مت ہوں. جو لوگ پاکستان سے آپ کو دور کر رہے ہیں، آپ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں. جو لوگ ملک کو انٹرنل کانفلکٹس کی طرف بڑھانا چاہتے ہیں، آپ ان کی باتوں پر کان نہ دھریں. ملک کو انٹرنلی ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں مختلف یعنی آپ سمجھیں کہ چیزوں میں انٹینگل کیا جا رہا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ ہم انٹرنل اس قدر ڈی اسٹیبلائز ہو جائیں کہ ہم عالمی سطح پر ہونے والے کسی بڑے فیصلے کا حصہ نہ بن سکیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنائیں، ان کے خلاف زہر اگلیں اور ان کے خلاف ہم نوجوانوں کی ذہن سازی کریں، ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام تر پاکستانی قوم مل کر صرف چند لاکھ کی فوج نہ ہو، بلکہ یہ کروڑوں لوگ ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑی میں جس طرح ہم پروئے ہوئے ہیں، ہمیں وہ سینس آف یونٹی ڈیولپ کرتے ہوئے اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے. چاہے وہ انٹرنل آرم کانفلکٹس ہوں، چاہے وہ ایکسٹرنل آرم کانفلکٹس ہوں، اور جو فیصلہ عالمی سطح پر ہمارے لیے کیا جاتا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ وہ امت مسلمہ کی امنگوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا جائے گا، وہ قائد اعظم اور اقبال کی آئیڈیالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے کیا جائے گا. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا علم ہمیں بھی دیا جائے اور ہمیں بھی اس کا علم ہو، لیکن جس کا علم دیا اس کی بھی بات کر لیں. سوشل میڈیا پہ بھی پاک فوج کا ساتھ دیں اس وارفیئر میں. جی یقینی طور پر میں اس بات کو بالکل ہولڈ کرتا ہوں کہ یہ وار آف نیریٹیوز ہے،
اور بہت بڑے پیمانے پر اس وقت ہمارے یعنی ملک کو کمزور کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ پوری کیمپینز جو ہے وہ لانچ کی جا رہی ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ بجائے اس کے کہ فوج کے خلاف بیانیوں پر سیریز آف لیکچر جو ہے وہ چلائی جائے, ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یکجا ہوں اور ایک دوسرے کا دست و بازو بنیں, ایک دوسرے کی حمایت کریں. لیکن یہ ہوگا اسی وقت جب آپ ڈیفینس اور اوفینس اسٹریٹجی مسجد اقصیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے تشکیل دیں. بالکل وہ جو 5th جنریشن وار نہیں, وہ تو اب نام بدل گیا, اس کا کچھ اور ہے بحال. اچھا آخر میں نوجوانوں کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ لوگ جہاد واد پہ بھی نکل جاتے ہیں. ماضی میں ہو چکا ہے کہ افغانستان چلا گیا, کوئی ادھر سیریا چلا گیا. اچھا یا تو بیچارے وہاں جا کے شہید ہو جاتے ہیں یا واپس آتے ہیں, یہاں ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو ان کو یہ سمجھا دیں فلسطین کے حوالے سے کہ بھائی نکلنا نہیں ہے, یہ فوج کا کام ہے, ان کو کرنے دیں. دیکھیے جہاد کے بارے میں نا بہت ساری غلط فہمیاں ہیں. جی یہ ذرا یہ واضح کر دیں نا. اب ہمارے ہاں ریگولر ٹروپس ہیں جو باقاعدہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں, اور اب کنونشنل وار فیئر نہیں ہے کہ آپ تلوار لے کر آپ باہر نکل جائیں گے اور آپ سمجھتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں بارڈر کے پار بھیج دیں. تو پہلے تو جغرافیائی اعتبار سے دیکھیں کہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو وار اسٹریٹجی ہے اس میں یقینی طور پر جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں وہ زیادہ بہتر انداز سے سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو کیسے آگے بڑھانا ہے. نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ اس وقت آپ کے لیے آپ کا بیٹل فیلڈ, جہاں آپ نے جہاد کرنا ہے, جہاں آپ نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے, اپنے ملک کے دفاع کے لیے آپ نے اپنی کوششوں کو صرف کرنا ہے. جہاد صرف تلوار سے نہیں ہوتا. اس وقت جنگوں کی اسٹریٹجی بدل گئی ہے. آپ دیکھیے مائکروسافٹ کس طرح سے AI کو استعمال کر رہا تھا, اور یہ بات عالمی میڈیا میں تو پہلے بھی آ چکی تھی, لیکن اب اس کو باقاعدہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہیں کے ملازمین نے اس کو انڈورس کر دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کیونکہ وار اسٹریٹجیز یعنی بدل گئی ہیں, وار اسٹریٹجیز اس وقت بدل گئی ہیں, اور سوشل میڈیا ایک بہت بڑا بیٹل فیلڈ ہے, وار آف نیریٹیوز ہے. مایوسی کو ختم کرنے میں آپ کا بہت بڑا کردار ہو سکتا ہے, اور شعور کی بیداری میں بہت بڑا کردار ہو سکتا ہے. بجائے اس کے کہ آپ کسی کے کہنے میں آ کر آپ کوشش کریں کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر نکل پڑیں, بلکہ اس وقت آپ اپنی یونیورسٹی میں, اپنے کالج میں, اپنے اسکول میں رہتے ہوئے آپ ان نیریٹیوز کی جنگ کو لڑیں, اور کوشش کریں کہ کچھ نہیں تو بھائی نیٹ فلکس ڈیلیٹ کریں اپنے موبائل سے. بھائی یہودیوں کی بنائی ہوئی فلمیں دیکھنے سے تو ہم دور نہیں ہو سکتے. فحاشی اور عریانیت جو رات دن جس کے اندر ہم لوگ مبتلا ہو گئے ہیں, جس میں ہمیں اس زائنسٹ آئیڈیالوجی اور کلچر نے مبتلا کیا, تو ہم وہ تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں سوال کرتا ہوں, کیا غزہ کے لیے ہم بھارتی فلموں کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم یروشلم کی حفاظت کے لیے یہودی آئیڈیالوجی کا اور کلچر کا ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں؟ بھارت والے خود بھارتی فلموں کا بائیکاٹ. میں انجم بھائی اگر آپ کی اجازت ہو, مجھے ڈاکٹر صاحب نے جو گفتگو کی آخر میں مجھے نا لکھنؤ کے ایک شاعر تھے عرفان صدیقی صاحب, اچھا شعر پڑھیے گا. آپ بھی بھارت کا شعر پڑھ رہے ہیں, لکھنؤ کا. انہوں نے لاہور کا کوئی شعر نہیں ملا. انہوں نے کہا کہ تم ہمیں ایک دن دشت میں چھوڑ کر چل دیے تھے, تمہیں کیا خبر یا آخی, کتنے موسم لگے ہیں ہمارے بدن پر نکلنے میں یہ بالوں پر یا آخی. غزل تو یہ بہت اچھی ہے. اس کا آخری شعر مجھے بہت ایسا لگ رہا ہے کہ ایسے اسی موقع کے لیے ہے کہ زرد پتوں کے ٹھنڈے بدن اپنے ہاتھوں پہ لے کر ہوا نے شجر سے کہا, اگلے موسم میں تجھ پر نئے برگ و بار آئیں گے, تب تلک صبر کر یا آخی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, اس وقت صبر ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے, اور بجائے اس کے کہ ہم دشمن کا اعلی کار بن کے باہمی جنگ و جدال کا شکار ہوں, اپنی صفوں میں اتحاد قائم کریں اور کوشش کریں کہ آپس کے اختلافات ختم. میں علماء سے گزارش کروں گا سوشل میڈیا پہ جو علماء کے درمیان جمعے میں کبھی جانا ہوتا ہے نا, اور وہاں پر وہ اختلافی مسائل سنیں, اور پھر ہم جمعے کے بعد وہاں پر فلسطین میں بچوں کے چیتھڑے اڑتے ہوئے دیکھیں نا, تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم میں سے کون پاگل ہے. سچی بات ہے. تو خدا کا واسطہ اگر یہ آپ وہ پیغام دیں. میں یہ گزارش ضرور کروں گا, پاکستان کے جتنے مشائخ علماء سوشل میڈیا پہ جو ہمارے ہاں مذہبی فرقہ واریت پر مبنی جو جھگڑوں پر مبنی ویڈیوز آتی رہتی ہیں, میں یہ التماس کروں گا کہ برائے مہربانی یہ جو انٹرنل ہمارے اختلافات ہیں ہم ان کو بعد میں طے کر لیں گے. کوشش کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو جوڑنے کے لیے آپ کام کریں. اور مجھے اس وقت ایک ریفرنس یاد آ رہا ہے, میں سمجھتا ہوں اس پوری ٹاک میں وہ ایک ایسنس کی حیثیت رکھتا ہے. جب صلح حدیبیہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے, احرام پہنا ہوا ہے,
ایک ایک تلوار ساتھ ہے، جنگ کا ارادہ نہیں ہے. لیکن جب حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا، اپنے مرکز سے دور ہیں، رسد آنے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، اور اہل مکہ نے چاروں طرف سے گھیر بھی لیا ہے. صلح حدیبیہ سے پہلے بیعت رضوان ہوئی ہے، جس کو عموماً ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اس بیعت رضوان کا ذکر قرآن نے باقاعدہ فرمایا ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی مسلمانوں کو آپس میں کامن اینیمی کے خلاف ایک ہونے کی ضرورت ہے. آپ کی دو آئیڈینٹیٹیز ہیں، ایک پاکستان اور ایک اسلام. جو شخص بھی آپ کو ان دونوں شناختوں سے دور کر کے کہیں اور لے جانا چاہتا ہے، اس کے راستے کو چھوڑ دیجئے، اور خدا را اس امت کے حال پر رحم کریں. ہمیں مزید ٹکڑے نہ ہونے دیں، بلکہ ہم کو ایک کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی حفاظت فرمائے. بہت شکریہ رانا صاحب. مجھے بہت ہی آف ٹاپک ایک فہمیدہ ریاض کا شعر یاد آ رہا ہے، جو کہ ہمارے مسلم حکمرانوں کے لیے ہے کہ کس سے اب آرزوئے وصل کریں، اس خرابے میں کوئی مرد کہاں. بہت شکریہ.